السلام علیکم جی، میں طیب ججوی اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب، اور آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کی پالیسی کے حوالے سے، خاص طور پہ مینیفیسٹو کے حوالے سے۔ الیکشن آنے والے ہیں، قریب میں الیکشن۔ اگر ہم جماعت اسلامی کی ماضی کی بات کریں یا ہسٹری کی بات کریں تو صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست میں بہت انوالو ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی کی ڈسکشن بہت ہوتی ہے، ان پٹ بہت ہے، ہر ایشو پہ بات کرتی ہے جماعت اسلامی۔ لیکن جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی کے نمبرز بہت کم ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو الیکشن آنے والا، تو الیکشن میں جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہے، خواتین سے ریلیٹڈ کیا ہے، سپورٹس کے حوالے سے کیا ہے، اکانومی کے حوالے سے کیا ہے، آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کیا ہے، انڈسٹریز کے حوالے سے کیا ہے، لونز ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، بین الاقوامی ممالک سے، ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ یہ جو مشکل ترین سوالات ہیں، مشکل ترین ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پر آئیں، اور آج ہم آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے آپ سے ریلیٹڈ اور آپ کے الیکشن کیمپین سے ریلیٹڈ۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے آنے والے الیکشن سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم اگر اب ہسٹری دیکھیں تو جماعت اسلامی کے نمبرز پارلیمنٹ میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی اس بار الیکشن میں جاتی ہے تو کتنے نمبرز آئیں گے، اور اگر نمبر زیادہ آ جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہوگی سینٹرل میں اگر گورنمنٹ آتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے اور خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، ایک پروگریسو جماعت ہے۔ ترقی فرد کا بھی، خاندان کا بھی، سوسائٹی کا اور ملک اور معاشرے کا، اور ایک بہتری کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، ایک ملک کا جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کا کوشچن ہے آنے والے الیکشن کا، ہم نے اتنا کیا ہے کہ پہلی بار ہم نے قومی اسمبلی کے لیے کوئی 240 حلقوں پر اپنے امیدواران کھڑے کیے ہیں، اور اس طرح 531 صوبائی اسمبلیوں کے لیے اپنی امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ تو ترچمیر کے پہاڑوں سے لے کر کراچی تک ہر جگہ آپ کو ترازو نظر آئے گا اور جماعت کا جھنڈا نظر آئے گا۔ ہمارا کارکن ہے جو اپنا انقلابی منشور لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ خدا را 76 سال ہو گئے اور اب اس نظام سے نکلنے کے لیے سوچے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ کرے، ہماری خواہش ہے الیکشن ایسا ہو کہ شفاف ہو، اور اس میں الیکشن کمیشن، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے گی۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب عوام اعتماد بھی کرے، تعاون بھی دے دے، اور آپشن ہے بھی اب جماعت اسلامی، باقی تو سارے ایکسپوز ہو گئے۔ کس کو اقتدار کا موقع نہیں ملا اور کون ہے جو ناکامی سے دوچار نہیں ہوا۔ ایک امریکی پروفیسر نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہ اگر ایک تجربہ ایک ریاست کرتی ہے یا کوئی قوم کرتی ہے اور 50 سال تک وہ پے نہ کرے، یعنی اس کا اچھا رزلٹ نہ لے کے، اور پھر بھی ایک قوم یا ایک ملک اسی فارمولی اور اسی تجربے سے ہٹتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی تباہی کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارے تو 50 سال کے بجائے 76 سال ہو گئے، ایک ہی دائرے میں پوری قوم گھوم رہی ہے۔ کوئی 200 کے قریب خاندانیں ہیں جو مسلسل ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر آج تک ایوانوں میں، سینٹ میں، جمہوری معاشرے میں، غیر جمہوری حکومت میں، ڈکٹیٹروں کے ساتھ وہی چہرے، وہی خاندان نظر آتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح قوم سوچ رہی ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر، سیاسی طاقت کے طور پر ابھرے گی۔ بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ ایک مذہبی جماعت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، تو اور ہمارے یہاں مذہبی طبقے کے حوالے سے ایک عام رائے بن چکا ہے، یا مخالفین کی طرف سے بھی یہ رائے آتی ہے
क्योंकि मज़हबी लोग हैं तो ये कैसे मईशत को नहीं सँभाल सकते या मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, उसके हवाले से इनको कुछ इल्म नहीं है। तो अगर हम एक सवाल बनता है कि जमात इस्लामी अगर मरकज़ में ज़्यादा नंबर्स हासिल करती है या अपनी गवर्नमेंट बनाती है या कोalition गवर्नमेंट बनाती है, तो जमात इस्लामी की माशी पॉलिसी क्या होगी पाकिस्तान के लिए जो इस वक़्त माशी सूरत-ए-हाल है? उसके हवाले से आपके पास क्या प्लान है? हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाबी माशी मंसूबा है। एक तो आप इस चीज़ को समझें कि अब तक जितनी सियासी जमातों ने हुकूमत की है, ये उनका कारनामा है कि कर्ज़ों पर कर्ज़े लेकर वो मुल्क चलाते रहे। और अब आप जैसा मासूम तैयब भी पौने 3 लाख का मक़रूज़ है, और मैं भी मक़रूज़ हूँ, पूरी कौम भी, हम सब मक़रूज़ है IMF का, दूसरे ममालिक का। तो जमात इस्लामी के साथ जो इनकलाबी मंसूबा है, उसमें पहला काम यही है कि हमने वसाइल का मुनसिफ़ाना तक़सीम करना है ताकि हर इलाक़ा तरक्की करे और हर फ़र्द तरक्की करे। इस वक्त आप जानते हैं कि 98% वसाइल पर 2% लोगों का कब्ज़ा है। यानी कुछ लोग हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ में, जायदादों में, बैंक अकाउंट में, कारखानों में, शुगर मिल्स में, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर इजाफ़ा हो रहा है, और बाकी सारी दुनिया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम वो गुर्बत और फ़क़र और बेकसी की लाइफ गुजारने पर मजबूर है। तो जमात इस्लामी चाहती है कि हमारा जो बुनियादी मसला है इसको समझने की ज़रूरत है। वसाइल की कमी नहीं है, अल्लाह ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया है, हर चीज़ से हमें नवाजा है। मसलन आपके साथ 79 मिलियन एकड़ ज़मीन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप भूखा सोते हैं तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना कि वो गैराबाद ज़मीनों को आबाद नहीं कर सके। मसलन आपके साथ अगर 1000 किलोमीटर साहिल पट्टी मौजूद है और आप कुवैत की तरह, कतर की तरह, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह उसको डेवलप नहीं कर सके, वहाँ तो कोई और चीज़ नहीं है, एक साहिल है, और हमारे साथ उससे कई गुना ज़्यादा साहिल है। तो ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है। अगर आपके साथ पाकिस्तान में 1000 मुकामात से ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो गलती तो फिर हमारी और आपकी और हुकूमत की है। तो जमात इस्लामी एक तो बुनियादी तौर पर एक इनकलाबी काम यही करेगी कि सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करेगी। आप जानते हैं कि आपका कौमी बजट इस वक्त, माजी की बात करता हूँ, 14,000 अरब है, और उस 14,000 अरब में से पहले दिन जब आपका बजट पास हुआ तो 7,303 अरब सूदी कर्ज़ों में एक तरफ हो गए, चले जाते। तो अगर आपने 14,000 में से 7,303 अरब कर्ज़ों में दिया, फिर आपके साथ डेवलपमेंट के लिए क्या रहा, तालीम के लिए क्या रहा, सेहत के लिए क्या रहा, नए प्रोजेक्ट के लिए क्या रहा। तो हम चाहेंगे, अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम सूदी निज़ाम को और कर्ज़ों की मईशत को 100% तब्दील करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे साथ एक जामे प्रोग्राम है। आप पूछेंगे तो मैं हर सेक्टर के हवाले से आपको बताऊंगा कि ज़राअत के लिए हमारा ये मंसूबा है, सनतों की बेहतरी के लिए हमारा ये मंसूबा। इन्हें अंदाज़ा कर ले कि दुनिया भर की मईशत को आप देखें, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सनत से होता है, यानी सनत या मदनी। हमारा सिर्फ 12.1% यानी सनतों से हमारा जो कौमी पैदावार में हिस्सा बनता है वो सिर्फ 12.1% है। तो जो चीज़ 80% होना चाहिए था वो सिर्फ 12.1% है। इसका मतलब ये है कि दुनिया ने चाँद पर कदम रखा और हम तरक्की नहीं कर सके, सनती तरक्की। तो उसके लिए भी हमारे साथ बहुत बड़ा मंसूबा है। इस तरह एक ऐसा काम जिसके लिए न ज़मीन चाहिए, न सरिया चाहिए, न सीमेंट चाहिए, न कोई बहुत बड़ी दौलत चाहिए, सिर्फ सोच, अक़ल और सलाहियत चाहिए, वो आईटी का है। अब हमारे पड़ोस में इंडिया है, वो आईटी के शोबे से 400 अरब डॉलर कमाते हैं, और आप कितना कमाते हैं आपको अंदाज़ा हुआ होगा। आप सिर्फ कमाते हैं 2.25 बिलियन डॉलर। तो हम इसको बहुत आसानी के साथ 5 साल के अंदर अंदर 25 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे साथ सलाहियत है, जो हमारे साथ ज़बरदस्त ज़हीन फ़तीन बासलाहियत
نوجوان ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مائننگ ہے. خدا کے بندے طیب صاحب آپ یقین کریں کہ ہم سونا ہے، ہمارے مائن سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا وہ را مٹیریل کی صورت میں باہر کی دنیا ہم سے لے لیتی ہے اور اس کو ڈیولپ کر کے دوبارہ سونے کی باؤ ہم واپس ان سے لینے پر مجبور ہے. تو شاید کوئی قوم ایسی ہو ہماری طرح جو اپنے ریسورسز کے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی ہو، دنیا میں نے نہیں دیکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا خیبر پختونخوا میں جب میں سینئر منسٹر تھا، فائنانس منسٹر تھا. تو میرا تجربہ بھی ہے اور میرے ساتھ ایک زبردست معاشی ٹیم بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل ایک ٹیم ہمارے ساتھ انگیج ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم قرضوں کی اس معیشت کو 100% تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا، میرا سوال ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ایگریکلچر اور آئی ٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں کہ آئی ٹی کا ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس ینگسٹرز بہت ہیں. ایگریکلچر میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بہت ساری زمین بہت ہے جو ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم گنتی کے کچھ جو ہے نا پروڈکٹس، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس. اور آئی ٹی میں بھی جو ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم بہت اچھے سے یوز نہیں کر پا رہے، یا ہم یہ کہیں اس میں ہم ویلیو ایڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ بن سکے اور ویلیو ایڈیشن ہو. اس کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں یا آپ کی ٹیم کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 79 ملین ایکڑ زمین سے نوازا ہے. اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے تو آپ نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے. اب یہ ہماری صلاحیت ہے کہ اس میں سے صرف 23% ایسا ہے جو زیر کاش ہے، باقی غیر آباد ہے. اب اس غیر آباد زمین کو اگر ہم نے آباد نہیں کیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا. اور یہ شرم کی بات ہے کہ جو زرعی زمین تھی اس میں بھی لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی، بجائے اس کی کہ آپ بنجر زمین کو آباد کر لے، غیر آباد زمینوں کو آباد کر لے، ریگستانوں کو آباد کر لے، وہاں بنا لے سوسائٹیاں. لیکن یہ انہوں نے ام کی باغات کو ختم کیا، کھجوروں کے باغات کو ختم کیا، سیب کے باغات کو ختم کیا اور اب وہاں جا کر وہاں پلاٹنگ شروع کی ہے. ہم اس پر بھی ضرور نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ ایک تو جو موجودہ 23% ہمارے ساتھ زرعی زمین ہے، آپ اس کی طاقت کو دیکھیں کہ آپ گندم پیدا کرنے میں دنیا میں 8ویں نمبر پر ہیں، آپ گنا پیدا کرنے میں 7ویں نمبر پر ہیں، آپ چاول پیدا کرنے میں دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، آپ چنا پیدا کرنے میں دنیا میں 3رے نمبر پر ہے. ایسی زبردست زمین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کاشتکار غریب کیوں ہے، ہمارا دہقان غریب کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں زمین تو ہمیں دے دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمارے ساتھ کولڈ سٹوریج کا انتظام نہیں ہے. جس طرح آپ کا جو سوات کے آڑو ہے خراب ہو جاتے ہیں، بلوچستان کے سیب ہے خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے یعنی میں مثال دوں، کپاس ہے آپ پیدا کرتے ہیں تو یہ کپاس را مٹیریل میں بنگلہ دیش لے جاتے ہیں اور وہ ان سے پھر تار بناتے ہیں، پھر کپڑا بناتے ہیں، پھر سویٹر بناتے ہیں. تو اگر آپ 100 روپے فی کلو بیچتے ہیں نا جی، وہ 400 روپے فی کلو واپس آپ کو دے دیتے ہیں علی ھذا القیاس. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو را مٹیریل کی صورت میں ہماری چیزیں اس طرح معدنیات کی چیزیں، یعنی 1000 مقامات پر ہماری یورینیم ہے، لیکن وہ را مٹیریل میں تو ہم یوز کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کر کے پھر ہم اس کو یوز کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی اس غیر آباد زمینوں کو آباد کریں گے. کیسے؟ ہمارے جو پہلے مرحلے میں گریجویٹ ہے، زرعی گریجویٹ، اس کو ہم زمین الاٹ کریں گے، اس کو ہم ٹریکٹر بھی دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے اور بجلی بھی دیں گے. اور ایک معاہدہ کریں گے کہ آپ نے ان 3-4 سالوں میں اتنے زمین کو زیر کاشت لا کر اس کو گرین بنانا ہے. اس معاہدے پہ وہ عمل کریں گے، ہم مزید اس کو نوازیں گے. عمل نہیں کریں گے، واپس لینے کا آپشن ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن بہرحال ان زمینوں کو آباد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک سرمایہ ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ لینڈ نہیں. اب جاپان کو دیکھیں، انہوں نے سمندر کو پیچھے دھکیلا اور روز اپنا جو کچرا ہے اکٹھا کر کے سمندر میں ڈالتا ہے، پھر ان میں سے کچھ کلومیٹر جگہ بناتا ہے، پھر وہاں آبادی
اور پھر وہاں پہ تعمیرات کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر یعنی انہوں نے سمندر کو کھایا جاپانیوں نے، اور یہاں سمندر ہمیں کھا رہے ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین یہاں ہر سال سمندر کی نظر ہو جاتی ہیں. آپ جا کر ٹٹا سے لے کر وہاں ساحل تک. اس لیے زمین کو بچانا بھی ہے اور اس کو آباد کرنا ہے. اب دیکھیے طیب صاحب کہ پاکستان میں جو کوئلہ ہے یعنی 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ آپ کے ساتھ موجود ہے. ہماری 300 سالوں کے لیے کافی ہے انرجی بنانے کے لیے، لیکن بس وہ کوئلہ تو موجود ہے، ہم ان سے کام نہیں لے سکتے. اب عجیب بات یہ ہے کہ اپنا کوئلہ موجود ہے، اس سے ہم کام نہیں لیتے ہیں، اور باہر سے ہم مہنگا کوئلہ دور دراز ممالک سے بحری جہازوں میں ڈال کر کراچی پہنچاتے ہیں، پھر یہاں ٹرینوں میں ڈال کر دور دراز مقامات تک پہنچاتے ہیں. تو ہم اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے، تو اگر اس سے ہم استفادہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پاکستان جس طرح نظریے کے لحاظ سے رچ ملک ہے، کلمہ توحید ہمارے ساتھ ہے، اس طرح ہم معاشی لحاظ سے بھی ایک سپر طاقت بن سکتے ہیں. تمام امکانات موجود ہیں. پاکستان کے اگر معاشی جو سسٹم ہے ہم اس کو اگر بغور دیکھیں، جتنا بھی بینکنگ سیکٹر ہے یا ریاست بھی سودی نظام کے تحت کام کرتی ہے، بینکنگ سیکٹر بھی ویسے سودی نظام کے تحت کام کرتے ہیں، آپ کا سارا معاشی نظام ایسے ہی چل رہا ہے. تو کیسے آپ جماعت اسلامی آ کے ان سارے بینکنگ سیکٹرز یا جتنے بھی بیوروکریٹیکل مائنڈز ہیں جو ریاست میں جو معاشی نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو کیسے آپ ان کے ذہن تبدیل کریں گے کہ وہ سودی نظام کو ختم کر کے اور ختم کریں، اور اس طرح اسلامی جو آپ ایک نظام چاہ رہے ہیں معیشت کا، اس کی اس طرف وہ آ جائیں؟ تو یہ پہلے تو یہ تسلیم کر لے کہ ایک پرابلم موجود ہے، یعنی ایک بیماری موجود ہے. اگر ایک فرد بیمار بھی ہو اور اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو یہ پاگل ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم پاگل پن کے دور میں داخل نہیں ہوئے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ معیشت کی خرابی، معیشت کی ایک بیماری موجود ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس پر اعتماد کر لیں، اس پر یقین کر لیں. اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر پر یقین ہی نہ ہو اور آپ نے ان کی دوائی لے بھی لی تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کو یقین یہ کرنا چاہیے کہ 10 سال سود کے بغیر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی. 30 سال خلفائے راشدین نے حکومت کی سودی سسٹم کے بغیر. سود خوروں کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی. 1000 سال اس دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی. تو اس زمانے میں تجارت بھی تھی، اس زمانے میں انسان ترقی بھی کرتا تھا. اس کے زمانے میں آپ کے بحری کشتیاں اور جہازیں ساری دنیا میں 3 براعظموں پر آپ کی حکومت تھی. تو یہ 1000 سال حکومت آپ نے بغیر سودی نظام کی، اس لیے کہ ہر گناہ ایک گناہ ہے. لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. مثلا کوئی آدمی بدکاری کرے، شراب پیے، قتل کرے، غیبت کرے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ جنگ کی. واحد ایک ایسی گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ آپ میرے ساتھ سن لو جنگ کر رہے ہو، یا آپ میرے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. اور نبی مہربان نے تو فرمایا کہ جس طرح ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرے، یعنی سود کی اتنی حرمت ہے، اتنی اس کی شدت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں. اب ہمارے اس ملک میں 76 سالوں سے ایک سودی نظام جاری ہے، اور ہم اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں فائنانس منسٹر تھا خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کروایا. ہمارے ایک بینک تھا خیبر بینک، اور وہاں ہم نے سودی برانچز پر پابندی لگا لی، اور پرانے جو کھاتے تھے سودی سسٹم کے تحت ہم نے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا. 24,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر ہمارے ساتھ اسلامی بینکاری کے تحت کاروبار شروع کیا. سب کو اللہ تعالیٰ نے نفع سے نوازا. ایک اور بات میں کروں کہ دیکھیے یہ سودی نظام ایک استحصالی نظام ہے، اس میں انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ یورپی ممالک کو دیکھیں، مسلسل شرعی سود میں کمی ہو رہی ہے. یہ بدقسمت پاکستان ہے جس میں آج کے ڈیٹ میں
شرعی سود 24% تک ہے. ہمارے مقابلے میں انڈیا ہے، وہاں 6.7% تک ہے. تو میں خود جرمنی گیا تھا. جرمنی میں وہاں جرمنی بینک کا صدر تھا، کوئی ترگت اوزول اس کا نام تھا. اس کے سامنے جب ہم نے اسلامی معیشت پر بات کی تو اس نے بہت اعتماد کے ساتھ بات کی کہ مستقبل اس نظام کا ہے جو آپ کے ساتھ ہے. جو ہمارے ساتھ سودی نظام ہے یہ استحصال کا نظام ہے. اس نظام کے نتیجے میں انسان ترقی نہیں کرتا ہے، سوسائٹی ترقی نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کے دفاتر کے سامنے لوگوں نے گوبر ٹرکوں میں ڈال کر وہاں ڈالے تھے. یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، سود کا نظام ہے، یہ تباہ کن نظام ہے. ہمارے ساتھ اس کے مقابلے میں غیر سودی نظام ہے جو قرآن میں موجود ہے. پھر عشر اور زکوٰۃ کا نظام ہے جو قرآن کا حکم ہے. آپ کو میں ایک بہت سادہ فگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی ہم نے ملک میں سودی نظام کے بجائے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا تو آپ یقین کر لیں آپ کو 7.25 کروڑ لوگ 2.5% زکوٰۃ دیں گے. یعنی پاکستان میں 7.25 کروڑ ایسے ہیں جو 2.5% زکوٰۃ اس پر واجب ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. پھر قرآن میں زکوٰۃ خرچ کرنے کی جو مدات ہے، آپ کے سارے جیل خانہ جات اس پر چلیں گے، آپ بچوں کو پڑھائیں گے، آپ غریب بیماروں کا علاج کریں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب جاتا ہے، متحدہ عرب امارات جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، ویزا لیا ہے، پاسپورٹ ساتھ ہے، اس کے ساتھ کرایہ نہیں ہے، تو اس کو قرآن میں ابن سبیل کہا گیا ہے، مسافر. آپ اس کو کرایہ دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایک اصطلاح ہے اس میں مؤلفۃ القلوب، یعنی آپ اپنے ملک کے لیے لابنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ان سے خرچ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ زکوٰۃ کی صورت میں. اسی طرح پھر زمین کا جو پیداوار ہے آپ کو سمجھنا چاہیے، اس میں ایک اصطلاح ہے عشر، کہ ہر 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو جب آپ 10واں حصہ لے کر، تو آپ کے چوک اور چوراہوں میں اتنے ڈیر لگ جائیں گے گندم کے، چاول کے، باقی چیزوں کے، کہ تقسیم کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسلامی نظام معیشت میں سرکولیشن آف منی ہے ایک. دوسرا یہ کہ اسلامی نظام معیشت میں مالداروں سے لے کر غریبوں کے جیبوں میں پیسہ پہنچتا ہے. دو. تیسرا یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں 100% کفالت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. اور انسان تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارے خلیفہ راشدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تو آپ کو بھی یاد ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. تو اس لیے جماعت اسلامی کو اختیارات اور حکومت ملتی ہے تو ہم سودی نظام کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے. یہ ہمارا آرڈر اب ڈے ہوگا. اس لیے قرآن اور حدیث میں ممانعت ہے سودی نظام کا. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین، اس میں بھی سود کی ممانعت ہے. 22 سال ہم نے وفاقی شرعی عدالت میں سودی نظام کے خلاف کیس لڑا. اس کا فیصلہ ہے کہ اب پاکستان میں مزید سودی نظام نہیں ہونا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات موجود ہے. حتیٰ کہ 1991 یا 90 میں یہاں اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے حنفی، اس نے کمیشن بنایا تھا. وہ پورا کمیشن رپورٹ موجود ہے کہ اب پاکستان کو اگر معاشی ترقی کی طرف جانا ہے تو اس کو سود کے بغیر نظام لانا پڑے گا. ویسے برسر سبیل میں آپ کو بتا دوں، میں مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی میں، تو اتفاق سے ان دنوں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے عمرے کے لیے. تو مغرب کے اذان کے بعد ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس ہی بیٹھے تھے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور یہ جگہ بھی بہت مقدس ہے، اسی جگہ پر ان سے بات کر لوں. نواز شریف صاحب سے میں نے بات کی کہ آپ 2 کام کریں. ایک، ملک میں اریانی اور فحاشی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ اس نے ہمارا کلچر بالکل تبدیل کیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں سودی نظام پر پابندی لگا لے.
اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ اتفاق سے ڈپٹی گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا، شاید سعید صاحب اس کا نام ہے، اس کو بلایا۔ نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں جیسے ہی پاکستان واپس پہنچوں، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کروں گا۔ لیکن ان کی حکومت رہی، پھر ان کی حکومت ختم بھی ہو گئی، چھٹی بھی ہو گئی، سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اور اتفاق یہی ہے کہ ہم جب وفاقی شرعی عدالت میں کیس چلا رہے تھے سودی نظام کے خلاف، تو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی سودی نظام کے وکالت کرتی تھی۔ پھر مسلم لیگ کی حکومت آ گئی، وہ بھی وکالت کرتے تھے۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پھر وہ بھی وکالت کرتے تھے۔ پھر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ بھی دیا سودی نظام کے خلاف، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اور خود اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، لیکن 16 مہینے اس نے حکومت کی، شرعی سود میں اور اضافہ ہوا، یعنی 11 سے 13 تک، 13 سے 17 تک، 17 سے 22% تک، اور 22% سے اب آگے جا کر 24% تک پہنچ گیا۔ تو مختصر یہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں 1 گھنٹہ کے لیے حکومت دی، تو میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ سودی نظام پاکستان میں ختم ہو۔ اچھا، آپ سودی نظام کی جیسے بات کریں، اور آپ نے اگزامپل دی کہ کے پی کے میں آپ نے سودی نظام کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو معاشی طور پہ فائدہ بھی ہوا، تو اگر ہم اسی کی بات کریں کہ کوئی، اگر آپ ہمیں کچھ اگزامپل بھی دے سکیں کہ کے پی کے میں کیا جو ہے بینیفٹ ہوئے، اور اس اگزامپل کو اگر آپ سینٹرل، اگر آپ اسلام آباد میں آتے ہیں اور وہاں حکومت بناتے ہیں، تو کیا معاشی پالیسیز آپ ہوں گی آپ کی، اگر ہم وہ کمپیریزن ہمیں بتا سکیں کے پی کے میں یہی ہم نے پالیسیز کی، اس سے یہ فائدہ ہوا، اور اسلام آباد میں اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم یہ پالیسیز ہمارے پاس ہیں مائنڈ میں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ بہت موٹی بات میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ عام لوگ مائنر ڈیٹیل اس کو جاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے نفع اور نقصان کا، اس میں ایک فریق کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایک تو نفع نقصان، دوسرا یہ اس میں توکل ہے اللہ پر، کہ میرا آپ اگر سرمایہ اکٹھا کر کے کام کرتے ہیں، یا میرا سرمایہ ہو آپ کی محنت ہو، میرا سرمایہ ہو اور آپ کی صلاحیت ہو، تو بنیادی طور پر ہم اسی اصول کے تحت چلیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک مثال دوں گا، موٹر وے ہے، حکومت بنا رہی ہے، تو اس کے لیے اگر ہم باہر کی کمپنیوں سے بہت بڑا سرمایہ لا کر اس کو لگاتے ہیں، یہی سرمایہ اگر ہم اپنے ملک کے عوام سے لے لیں، کہ کوئی 10% شیئر لے لے، کوئی 20% شیئر لے لے، کوئی 50% شیئر لے لے، صلاحیت مین پاور حکومت کی ہو اور سرمایہ عوام کی ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موٹر وے ہے یا اس طرح کوئی اور پروجیکٹ اگر بنتی ہے عوام کی شراکت سے، وہ زیادہ دیر پا ہوگی، لوگ اس میں حصہ دار ہوں گے، منافع میں وہ شریک ہوں گے۔ تو اگر وہی پیسہ جو آپ باہر کی کمپنیوں سے یہاں لا کر لگاتے ہیں، اگر وہ منافع باہر لے جاتے ہیں، تو اگر وہ منافع آپ اپنے عوام میں تقسیم کریں، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی 30 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیز یہاں بھیجتے ہیں، اور اس وقت جو ایک آکسیجن پہ آپ کی معیشت زندہ ہے، تو اس میں بنیادی طور پر یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ چند دنوں میں ہم اس 30 بلین ڈالر کو ہم 50 بلین ڈالر پر لے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 6 بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے سجدہ ریز ہیں، ان کے ہر ایڈوائس کو قبول کرتے ہیں، ان کے کہنے پر ٹیکسز لگاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اعتماد دے، سیکیورٹی دے، اور ان کو یہاں نفع اور نقصان کی بنیاد پر گوادر کے پروجیکٹ میں شریک کر لے، موٹر ویز میں شریک کر لے، ایئرپورٹس میں شریک کر لے، ایگریکلچر لینڈ کو ڈیولپ کرنے کے پروجیکٹ میں شریک کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سودی نظام یہ صرف اور صرف چند لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا نظام یہ سب کے لیے ہے۔ اب رہ گئی بات خیبر پختونخوا کا، آپ کے لیے میں لینا چاہتا ہوں، ہم نے جی یہ کام شروع کیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہی ہوا طیب صاحب کہ خیبر پختونخوا قرض فری صوبہ بن گیا، اور اتنا پیسہ آیا کہ جو بھی ہم سے مانگتا تھا
ہم دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں لوگوں نے سپاس نامہ پیش کیا، ہمارے لیے روڈ بناؤ، ہمارے لیے اسکول بناؤ، ہمارے لیے کالج بناؤ، ہمارے لیے نہریں بناؤ۔ ہم نے وہ سب منظور کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ واپس آئے، ہم نے اس پر میٹنگ کی تو 1.4 بلین کا سپاس نامہ تھا۔ کمیٹی بنائی اور ہم نے کہا کہ جو اعلان ہم نے کیا ہے ہر صورت میں اس کو آنر کرنا ہے، اور 2-2.5 سال میں ہم نے وہ تمام منصوبے مکمل کی، اس لیے کہ ہمارے ساتھ پیسہ تھا۔ تو میں تو ایک بندہ ہوں، بندے کی بات ہی کیا ہے، لیکن اللہ تو خالق اور مالک ہے، اس کا وعدہ ہے میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ ہے، ہر زمانے کے ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی اور میری بات مان لی تو میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے اور زمین سے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ قرآن کی آیات یہی ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لے، تقوی کا مطلب یہی ہے اللہ کا نظام، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے، تو بروقت بارشیں ہوگی، ضرورت کے مطابق ہوگی، اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہ معدنیات ملیں گے، چھپے ہوئے خزانے اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کریں گے، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اب دیکھیں کرونا وائرس ایک لہر آیا اور ہماری اکانومی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، سیلاب آیا، ہمارا سارا بجٹ اس میں ضائع ہو گیا، زلزلے آتے ہیں ہمارا سال۔ تو اگر ہم اللہ کے بن جاتے ہیں نا جی، تو یہ زلزلے، یہ وائرس، یہ پانی کے قطرے سیلاب کی صورت میں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو تکلیف دے دے، لیکن ہم تو اس کے نظام پر اعتماد کرے۔ تو مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں ہے، وسائل کی کمی کا نہیں ہے، یہ شاید اقبال کا شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی زر کم ہونے کی وجہ سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا، ہمارا مسئلہ ہے صلاحیت کے فقدان کا، اور ہمارا مسئلہ ہے کرپشن کا، اور ہمارا مسئلہ ہے یعنی عزم نہ ہونے کا اور اچھی نیت نہ ہونے کا۔ اچھا سر صاحب، جیسے آپ نے ابھی کرپشن کی بات کی کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن کا ہے اور مس مینجمنٹ کا ہے، تو کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، کیا اسٹریٹجیز ہیں آپ کے ذہن میں اگر حکومت میں آتے ہیں تو؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو حکمران وہ خود مثال بنے، چیف سیکرٹری مثال بنے تو تحصیلدار، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ٹھیک رہے گا، آئی جی پی مثال بنے تو ایس پی اور ڈی ایس پی اور پولیس والا ٹھیک رہے گا، وزیر اعظم مثال بنے تو وزراء اور تمام ممبران ٹھیک رہیں گے۔ لیکن اگر گورنر 100 کلومیٹر کے محیط گھر پہ رہتا ہے اور کمشنر 104 کے نال گھر میں رہتا ہے، اور وزیر اعظم جب گزرتا ہے اور 100-200 گاڑیوں کے قافلے ساتھ ہوتے ہیں، تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ موقع ملے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو مثال بنا لے۔ تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز اپنی ذات سے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تمہارے درمیان گزاری، آپ نے مجھے کیسے پایا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ تو پہلی بات تو حکمران کا اپنا مثال ہے۔ اگر آپ خود نہیں بنتے ہیں مثال، نمونہ، اور آپ دوسروں کو کہہ دے کہ جناب کفایت شعری اختیار کر لے اور سادہ زندگی اختیار کرے اور چھوٹے گھر میں رہنا قبول کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے گورنر کا گھر امریکی صدر کے وائٹ ہاؤس سے بڑا ہے، تو کیا یہ اجازت ہے کہ جس سے آپ قرضے لیتے ہیں ان کے گھر؟ ہمارے ورلڈ بینک کے آئی تھی ایک خاتون تھی، میکو مشومیزی، وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا جو وزیر خزانہ باہر جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو جو فنڈ دیتا ہے وہ چھوٹی گاڑی میں آتا ہے، اور جو فنڈ مانگتا ہے وہ اتنا ہاتھی نما بڑے گاڑی میں جاتا ہے۔ اچھا، جو فنڈ دیتا ہے وہ ایک چھوٹے سے پلیٹ اور کمرے میں رہتا ہے، جو فنڈ لیتا ہے یعنی جو قرضہ لیتا ہے وہ وہاں ایک محل نما ہوٹل میں رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اتنا ظلم اور بیہیویئر جو خراب ہے، یہ انگریزوں کا بھی اپنے غلام قوم کے ساتھ نہیں تھا جتنا آپ کے حکمرانوں کا تھا۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ میں خود ماڈل بنوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کرپشن ہے، ساری دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک سزا اور ایک جزا۔ اچھا کام کرے تو میں آپ کو شاباش دوں، یہاں جو اچھا کام کرے گا اس کو شاباش دینے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی پولیس والا چور پکڑتا ہے نا جی، تو بھی جو شاباش ہے وہ اس پی کو ملتا ہے کہ اس میں نے کمال کیا۔ جس نے رسک لے کر چور پکڑا ہو اس پولیس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اسلام میں شاباش دینا، یہ جنت کیا ہے؟ یہ شاباش ہے کہ آپ اچھائی اختیار کر لیں، میں آپ کو شاباش۔ خود حضور کی زندگی کو دیکھے، ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ شاباش تھا۔ یہ فاروق اعظم ہے، یہ شاباش تھا۔ یہ حضرت علی کو کہا کہ یہ فرمایا کہ یہ اسد اللہ ہے، یہ شاباش تھا۔ تو شاباش کا نظام، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ سزا کا نظام، کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک انفرادی غلطی ہے، اس کو تو آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک پوری قوم کو لوٹنے کی بات ہے، اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے۔ تو ایک سزا کا نظام، پاکستان میں یہ دونوں نظام نہیں ہے، نہ سزا کا صحیح نظام ہے، ورنہ نیب نے کس کو سزا دی، عدالت نے کس کو سزا دی۔ الٹا اگر آپ نے 1 ارب کا غبن کیا ہو نا، کرپشن، تو نیب آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے کہ چلو 50 کروڑ دے دے اور 50 کروڑ معاف۔ تو لاٹری تو نکل آئی آپ کی، 50 کروڑ تو مل گئے۔ تو یہ تو قوم کا پیسہ ہے، اب کیسے 50 کروڑ معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت طیب پاکستان میں 5,000 ارب کرپشن ہوتی ہے سالانہ۔ کتنا؟ 5,000 ارب 5,000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 5,000 ارب سالانہ بچایا تو کیا آپ اپنے ہر بچے کو مفت تعلیم، ہر بیمار کے لیے مفت علاج، ہر بے گھر انسان کو گھر نہیں دے سکتے؟ آپ کے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، میری بات پہ آپ نہ جائیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ کے جو ملک میں اشرافیہ ہے مراعات لیتی ہے، یہ تقریباً 200 ارب پاکستانی بنتے ہیں۔ تو 200 ارب اگر آپ نے بچایا تو آپ کو غریب کہاں ملے گا؟ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ مالدار بن سکتا ہے۔ تو جماعت اسلامی اس لیے کام کر سکتی ہے کہ اس پوری ہسٹری میں دیکھے، ہمارے لوگ وزراء رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، منیجر رہے ہیں، ہمارے کسی سینیٹر، کسی منسٹر کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے، نیب میں کوئی کیس نہیں ہے، پاناما لیکس میں ہمارا نام نہیں ہے، پنڈورا پیپرز میں ہمارا نام نہیں ہے، توشہ خانہ لوٹنے والوں میں ہمارا نام نہیں ہے۔ میں منسٹر رہا ہوں، میرے ساتھی منسٹر رہے ہیں، کراچی میں نعمت اللہ خان عبدالستار افغانی میئر رہے ہیں۔ تو کسی یعنی دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ میرا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن دیانتداری ہے تو جماعت اسلامی میں ہے۔ یہی اعتراف چیف جسٹس کوسا نے ایک عدالت کے دوران کیا، جہاں ہمارے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈر موجود تھے، کہ اگر 62-63 پر عمل ہوتا ہے تو یہ جماعت اسلامی کا ایک کارکن، میں پیچھے بیٹھا تھا کہ وہی بچ جائے گا، باقی سب لوگ جیل میں جائیں گے۔ تو میں اس لیے اللہ کے شکر کے ساتھ تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہیں کہتا ہوں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، اپنے ممبران کو پیش کرتا ہوں۔ میں منسٹر بھی تھا، تو منسٹری سے فارغ ہوا تو سیدھا گیا مسجد معبد خان، بہت بڑی مسجد ہے پشاور میں، کوئی 7-8 ہزار لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کہ میں نے 4 سال وزارت کیا، فارغ ہو گیا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کرپشن کنٹرول کیا تو آپ غربت کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ نے کرپشن کنٹرول کیا تو آپ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں، آپ نے کرپشن کو کنٹرول کیا آپ بے گھر انسان کو چھت دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا برتن ایسا ہو جس میں 100 سوراخیں ہوں، آپ اس میں سمندر بھی ڈالیں نا جی، ساری دنیا کی دولت قرضوں میں لا کر اسی میں ڈالے، وہ پھر بھی ان لوگوں کی جیبوں میں جائے گا، ان کے بینک اکاؤنٹ، جائیدادوں میں، پراپرٹیز میں اضافہ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کرپشن ختم ہونا چاہیے، اور کرپشن ختم کر سکتی ہے صرف اور صرف اور صرف جماعت اسلامی۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ اب حکومت کرپشن کنٹرول تو نہیں کرتی ہے، مان لیا،
اس کا علاج ان کے ساتھ یہی ہے کہ مزید قرضے لے لے، قرضوں کے لیے پھر مزید قرضے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے ہیروئن کا نشہ، ایک ہے آئس کا نشہ، چرس کا نشہ، لیکن جو قرض کا نشہ ہے نا جی، یہ ہیروئن، آئس اور چرس کے نشے سے بہت زیادہ طاقتور نشہ ہے۔ اب ہماری حکومت کو یہ اس نشے کے عادی ہو گئی ہے۔ جب ہم اب کہتے ہیں نا کہ اس نشے کو چھوڑے، تو مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے ایک بہت بڑا اور میجر آپریشن کرنا پڑے گا، تب یہ ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب اپنے آپ کو لا علاج سمجھتا ہے۔ یعنی جس معاشی ماہر سے میں بات کرتا ہوں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں بس ہم لا علاج ہو گئے ہیں قرضوں کے علاوہ۔ لیکن میں نے دیکھا ارجنٹائن کو دیکھا، میں نے ملیشیا کو دیکھا، میں نے سنگاپور کو دیکھا، میں نے جاپان کی ہسٹری کو پڑھی۔ جاپان کو پڑھے نا جی، 1945 میں 8:15 بجے اس پر ایٹم بم استعمال ہوا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ہاں، ہیروشیما جل گیا، ناگاساکی جل گیا، جاپانی قوم نے شکست تسلیم کی۔ بادشاہ نے خود اپنی جرنیلوں کو پھانسی دے دی کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی جنگ میں کیوں پھنسایا۔ لیکن وہی جاپانی قوم ہے کہ جس نے، ایک دلچسپ بات بتا دوں، جاپانی بادشاہ نے جنگ کے بعد، یعنی شکست کے بعد، ماہرین معاشیات کو جمع کیا کہ اب دوبارہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو کسی نے 500 کا، کسی نے 100 صفحات کا، کسی نے ہزاروں صفحات پر مشتمل سجیشن دیے۔ بادشاہ نے اس سب کو ردی ٹکرے میں ڈالا اور ایک اصول اپنایا کہ کوئی جاپانی دوسرے جاپانی کو خیرات نہ دے، تاکہ ہر آدمی خود کما کر زندگی گزارنے کے عادی ہو جائے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض تو کیا کہ یہ تو انسانیت کے خلاف فیصلہ دیا کہ کیوں مجھے ضرورت ہے اور آپ مجھے قرض نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نشہ ہے، اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قرضہ دیا، خیرات دیا، میں اس کو سزا دوں گا۔ اب وہی جاپانی ہے، چھوٹا سا تو ملک ہے، معاشی سپر پاور بن گیا ہے، آپ کے پاؤں تلے جناب سونا چاندی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی تو کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک انقلابی اقدامات کر لیں۔ نیب کو بھی بہتر بنائیں گے، یہ نیب یہ ختم نہیں کر سکتے، وہ خود کرپشن کا حصہ بن گئے۔ یہ کچھ لو اور کچھ دو کرنا یہ قاضی کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے۔ قاضی فیصلہ کرتا ہے، اس کا جو بھی اثر نکلتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نیب کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم عدالتوں کو بھی سٹرونگ بنائیں گے، ایسا عدالتی نظام جو چہروں کو نہ دے کے، سٹیٹس کو نہ دے کے، انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرو۔ تو اگر جزا اور سزا کا نظام یہاں پر نافذ ہوا نا جی، آپ کا ملک یہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، سزا اور جزا کا نظام کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے قوانین آپ بنائیں گے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے؟ صحیح بات یہ ہے کہ قوانین کی کمی نہیں ہے، آپ نیب کے قوانین کو پڑھیں۔ یعنی میں ایک مثال دوں، رشوت کے بارے میں تو ایک قانون موجود ہے نا جی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہر دفتر میں یہ فقرہ آپ کو نظر آتا تھا حدیث کا مبارکہ کا کہ لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس احادیث مبارکہ کی نیچے لوگ رشوت لیتے تھے اور دیتے تھے۔ تو یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، بنانا چاہیے، لیکن اس وقت بھی قانون کی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ ایسے لوگوں کا ہے جو اس قانون پر عمل کرے، اور قانون پر وہی عمل کر سکتا ہے جو خود کلین ہو۔ اگر آپ کے اپنے ہاتھ صاف نہ ہو اور آپ لاکھ کوشش کریں کہ اپنے چہرے کو صاف کریں، نہیں، چہرے کو دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھونا پڑے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ گندا ہے، آپ منہ میں ڈالیں گے تو ذائقہ خراب ہوگا، آپ آنکھوں میں ڈالیں گے تو آنکھیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ایسا ٹیم ہے جو خود کلین ہو۔ خاص طور پہ ریاست کے بہت سارے ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں، چند ایسے ادارے ہیں جنہوں نے بڑا نام بھی کمایا لیکن پھر وہ مکمل طور پر خسارے میں، جس طرح اگر ہم بات کریں اسٹیل مل کی یا پی آئی اے کی بات کریں یا پاکستان ریلوے کی بات کریں، ریلوے پوری دنیا میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اس ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے۔ پی آئی اے اتنا بڑا نام تھا 70s میں 80s میں، وہ خسارے میں ہے۔ اسٹیل مل رشیا کے ساتھ مل کے بنائی،
خسارے میں ہے، اتنا پیسہ لگایا، عوام کا پیسہ لگا، ان کو ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا آپ ان کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جائیں گے یا ان کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ادارے ہیں نا، یہ پاکستان کے ایسڈز ہیں. اس میں پی آئی اے تو پاکستان کا ایک پہچان ہے، ماتھے کا جھومر آپ سمجھے. اور خود یورپ میں لوگ پی آئی اے کو استعمال کرتے تھے، اور خاص کر جو کراچی ہمارا ایک پوائنٹ ہے، آپ اس پوائنٹ کو مرکز بناتے تو سنگاپور اور یورپ اور ساری دنیا کے لیے ایک مرکزی پوائنٹ یہی بنتا ہے. اور ایک زمانے میں پی آئی اے کو دنیا میں ایک ایسا ادارہ لوگ سمجھتے کہ جس کو لوگ اسٹڈی کر کے اپنے اداروں کو بہتر بناتے تھے. دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں، جس طرح امارات کا یہ منصوبہ ہے ایمریٹ، اس کو تو بنایا ہی پی آئی اے نے، لیکن آج وہ پی آئی اے قریب المرگ ہے. اور روزانہ یعنی 24 گھنٹوں میں 25 کروڑ کا خسارہ ہوتا ہے، تقریباً 1 کروڑ ہر گھنٹہ خسارے میں جاتا ہے. اب بجائے اس کے کرپشن کم کرے، بجائے اس کے کہ اس میں اہل ترین لوگوں کو رکھے، تو اس کو بیچنے کی سازش ہو رہی ہے. اس طرح ریلوے، اگر انگریز نے جاتے وقت کوئی اچھا ادارہ چھوڑا تھا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ ریلوے کا ادارہ تھا. یہ تورخم تک ریل پٹلی تھی، جوب تک، لوریلائی تک، بھنو تک، تقریباً یہ کوئی 1700 کلومیٹر پٹلی ہے، لیکن اب وہ کم ہو کر 1100 کلومیٹر پہ آئی ہے. وہ باقی پٹلی تو کیا کہ وہ لوہا بھی لوگ کھا گئے ہیں. اور اب وہ ادارہ بھی روزانہ تقریباً 14 کروڑ کا خسارہ دیتا ہے. سستی سواری ہے غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، اس کو بھی تباہ کیا گیا. اب سٹیل مل کے بارے میں کیا کہوں کہ اتنا یعنی ایک زبردست ادارہ تھا، اور یہ روس کی تعاون سے بنا تھا، اور یہ خیال تھا کہ یہ ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ بنے گا اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے گا. اور بنا تھا ایک وقت میں، پروڈکشن اس نے دینا شروع کیا تھا، لیکن کرپشن، مس مینجمنٹ اور بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. اور اس طرح وہاں جتنے ادارے ہیں وہ بند پڑے ہیں. وہاں کالجز تھے بڑے بڑے، ہاسپٹل تھے بڑے بڑے، بڑے بڑے پلے گراؤنڈ تھے. یعنی آپ اندازہ کر لیں، وہاں اگر آپ چاہتے تو ایک پورا سرکولر ریلوے کا نظام چلا سکتے تھے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہر ناکام چیز کا علاج بیچنا نہیں ہے. جس طرح آپ کل موٹر وے کو بیچیں گے، کل پھر آپ پی آئی اے تو کیا ہوائی اڈوں کو بیچیں گے، اور اس پر ایک باقاعدہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. اس طرح آپ تربیلا ڈیم کو بیچیں گے، منگلا ڈیم کو بیچیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب پاکستان پارسل آخر میں جا کر آپ قائد اعظم کے مزار کو بھی بیچیں گے کہ اس پہ بھی کوئی اور آ جائے تو بڑا کما سکتا ہے. جماعت اسلامی اس کے مینجمنٹ کو بہتر بنائے گی. ہمارے ساتھ اس شعبے کے بڑے ماہرین موجود ہیں. ہم پی آئی اے کو بھی دوبارہ دنیا کا نمبر 1 ادارہ بنائیں گے. اور میرا یعنی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے سڑکوں کو بچانے کے لیے اور اپنے تیل، پٹرول کو بچانے کے لیے، اور تیل اور پٹرول سے جو جلانے سے جو ماحولیات خراب ہوتے ہیں، اپنے ماحولیات کو بچانے کے لیے ریلوے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو نیٹو فوج ہمارے سڑکوں کو استعمال کرتی تھی، سڑکوں کو تباہ کیا. اور سڑکوں کی تباہی کے علاوہ اس سے جو زہریلی دھواں نکلتا تھا، وہ اس سے ہمارے انسان یہاں متاثر ہوتے تھے. تو اگر ریلوے کا نظام ٹھیک ہو تو ہم سڑکوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، محفوظ بنا سکتے ہیں. اس وقت ایک عام سڑک اگر اب 3-4 سال کے بعد آپ دوبارہ اس کو بناتے ہیں، تو اگر ریلوے کو ہم ٹھیک کر لیں تو آپ کی اس کی لاہق میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے، پی آئی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور سٹیل مل کا بھی مینجمنٹ ہم نے بدلنا ہے. اور یہ اس کے میں جو منافع ہے نا، اس میں مزدوروں کو شریک کرنا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ریلوے کے مزدوروں کو بھی ریلوے کے منافع میں شریک کر لے، پی آئی اے کے مزدوروں کو بھی پی آئی اے کے منافع میں شریک کر لے. میں ایک مثال دے دوں. میں ایک بار پشاور ایئرپورٹ آیا تھا، تو وہاں ایک دفتر ہے،
PIA کا، وہ دفتر میں بیٹھ گیا تو چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں 8 آدمی کام کرتے ہیں، تو 8 آدمی بیٹھنے کے لیے تو جگہ نہیں ہے، تو اس طرح 4 چھٹی پر ہوتے ہیں اور 4 آن ڈیوٹی ہوتے ہیں۔ تو بھائی کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بلا ضرورت اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پہلے ایڈ ہاک بنیادوں پر بھرتی کیا گیا ہے، اور پھر 2 3 4 5 سالوں کے بعد پھر اس کو مستقل کیا جاتا ہے۔ اب ایک ٹرک ہے اور اس کے 5 کنڈکٹر ہو اور 3 ڈرائیور ہو، تو وہ مالک کو دے گا یا خود اس کے لیے بھی ناکافی ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو دیدہ و دانستہ طور پر تباہ کیا گیا ہے، ناکام کیا گیا ہے۔ یہاں ایک ایسی لابی موجود ہے جو پہلے ان اداروں کو ناکام بنانے میں سازش کرتے ہیں، پھر ناکام بنانے کے لیے پھر اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر خود اس کو خریدتے ہیں، اور پھر قوم کا سرمایہ ہے، بس وہ ان کا مالک بنتا ہے۔ تو ان کا علاج بیچنا نہیں ہے، ان کا علاج بہتر بنانا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جس طرح ایک آدمی بیمار ہو جائے اور آپ کہہ دیں کہ لا علاج ہے، بس اس کو موت کی منہ میں دھکیل دو، نہیں، اس کا علاج ضروری ہے اور علاج ممکن ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ 2005 اور 2006 میں حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ 62% سے کم کا لون لے سکتی ہے، لیکن اس وقت جو لون ہے وہ تقریباً پاکستان کی جو حکومت ہے وہ 78% تک پہنچا چکی ہے، جو بین الاقوامی ہم نے لون لیے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال جو بنیادی آپ سے ہے کہ ایز اے جماعت اسلامی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے حکومت، مثال کے طور پہ اگر آپ کی آتی ہے یا کولیشن میں بھی آتے ہیں، تو بین الاقوامی لون لینے کی طرف آپ کا رجحان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ ہمیں اپنے ملک کے جو خرچے ہیں وہی پورے کرنے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ریونیو بھی اتنا جنریٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو اگر ہم بات کریں کہ ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس ٹو GDP کی اگر بات کریں تو 10.4% جو ہے وہ گزشتہ سال کلیکٹ ہوا ہے، اور اس سال جو ہے وہ 8% کلیکٹ ہوا ہے۔ تو ٹیکس جو ہے وہ بھی کم ہم جنریٹ کر رہے ہیں، اور لون کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہیں، اور لون انٹرنیشنل جو ملتا ہے وہ ان کی اپنی پالیسیز کے اکارڈنگ نہیں ملتا ہے۔ تو جماعت کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں آسان الفاظ میں بات کروں گا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ آپ کا جو کل قومی آمدنی ہے اس کے مطابق آپ صرف 62% ایک قرض لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن آپ کا فگر یہی ہے کہ 78% تک آپ حکومت لے رہی ہے۔ میرا معلومات یہی ہے کہ نہیں، یہ 87% تک گئی ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ چونکہ نشہ ہے نا جی، تو جتنا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے طلب میں، ضرورت میں اور ضرورت بنتی ہے۔ ہم ایک تو یہ کریں گے نا کہ مزید قرضے نہیں لیں گے، ہم IMF کو کامیابی کے بعد الوداع کہیں گے، اور قرضے 2 طرح کی ہیں اس وقت، تقریباً کل کوئی 78,000 ارب کا قرضہ ہے، اس میں سے 36,000 ارب جو ہے وہ باہر کا ہے، باقی اندر کا ہے۔ اس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ اس میں مذاکرات کریں، اور باہر کی دنیا کے ساتھ بھی جو کمرشل بینک ہے حکومت ان سے قرضہ لیتی ہے، اس لیے کہ IMF کے کہنے پر اب ہماری حکومت اسٹیٹ بینک سے مزید قرضہ نہیں لے سکتی، تو ایک کمرشل بینکوں کی طرف گئے۔ اب کمرشل بینک جو ہے ان کو ایک مفت کا کاروبار مل گیا کہ 24% وہ پیسہ دیتے ہیں حکومت کو، تو کوئی اور کاروبار کی طرف جاتے نہیں ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، نہ کوئی اور انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، بس آسان کام ہے، حکومت کو قرضہ دو اور 24% آپ کو منافع کے ساتھ آپ آئے گا، اور پھر وہ اپنے کھاتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی اور بیرونی قرضے جو ہے یہ پاکستان کے لیے کینسر سے زیادہ ہے، اور خود یعنی واحد ایسی حکومت ہے کہ جو اپنی ہی بنائی ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ عام آدمی سے تو یہ توقع رکھتا ہے کہ قانون کے مطابق چلے، لیکن اگر حکومت اور ریاست اپنی قانون کی خلاف ورزی کرے اس کا کیا علاج ہے؟ آپ دیکھیں کہ 6 ارب ڈالر لینے کے لیے ہماری حکومت نے شرعی سود میں اضافہ کیا، IMF سے قرضہ لیا، اور اس شرعی سود اور ان کے ایڈوائس پہ چلنے کی وجہ سے ہم پر 150 بلین کا قرضہ پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اثر نو اپنی پوری معاشی پالیسی میں ریفارمز کرنا پڑیں گے۔
اچھا میرا سوال اب یہاں بنتا ہے، آپ نے کہا کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان سے ہم قرضے نہیں لیں گے، لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں یا ریاست کے پاس جو موجود جو نمبرز ہیں اماؤنٹ کے پیسوں کے اس کو دیکھیں تو آپ کیسے حکومت چلائیں گے کیسے؟ کیونکہ اتنے ادارے ہیں موجود ہیں ہمارے پاس، سیلریاں دینا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہے، جب پیسہ موجود ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ کیسے حکومت کیسے چلائیں گے؟ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اس سال جو آپ کا ریونیو ہے وہ 6,878 بلین ہے، اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ 14,000 بلین ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے درمیان جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو کیسے کور کرے گا. تو 6,878 بلین کیوں ہیں؟ جبکہ آپ نے ہدف تو بڑا رکھا. اس لیے کہ ہمارے جو ٹیکس اصول کرنے والا ادارہ ہے FBR، اس میں خود سرکار کے کہنے کے مطابق 25,000 سے زیادہ ملازمین ویسے ہیں جس کا کوئی کام نہیں ہے. یعنی صحیح بات یہ ہے کہ 3,000 ملازمین بھی وہ کام کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آئی ٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ تو آئی ٹی کا زمانہ ہے. تو یہ FBR کا ادارہ خود پاکستان پر ایک بوجھ ہے، جس طرح نیب کا ادارہ پاکستان پر ایک بوجھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز ہے یہ تو وہی ہے جو خود بخود لوگ جمع کرتے ہیں. مثلا ملازمین سے ہر مہینے آپ جو ٹیکس لیتے ہیں تو یہ تو آپ کی کارکردگی نہیں ہے نا جی. وہ تو اگر آپ ملازم ہیں خود بخود آپ کا ٹیکس حکومت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. باقی جو پاکستان کے اندر لینڈ لارڈ ہے ان پر کوئی ٹیکسز نہیں ہے. جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ایسی ہیں پاکستان میں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اور گزشتہ 15-20 سالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ حکومت اعلانات تو کرتی ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر رہے ہیں، لیکن اب تک نہیں کر سکی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک محدود پیمانے پر آپ ٹیکس تو جمع کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں سے جو آپ کے گڑی کی مچھلی ہے. یعنی میرے معلومات کے مطابق FBR والے جب ان کو کوئی حکومت کہتی ہے نا کہ جمع کر لو، تو آ کر ہمارے صنعتی جو کارکن ہے اس کو پکڑتا ہے، کارخانہ داروں کو پکڑتا ہے یہاں سے کہ بھئی آپ تو گڑی کے مچھلی ہے نا جی، آپ کو تو میں نے پکڑا ہے. لیکن یہ جاگیرداروں کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، یہ باقی سیکٹر میں یہ جانے کے قابل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو ٹیکس تو نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہے. ٹیکس بیس کو ہم بڑھائیں گے کہ اگر آپ ایک آدمی کو پکڑ کر اس سے 1,00,000 روپے ٹیکس لیتے ہیں، اس کی جگہ اچھا ہے کہ آپ 1,000 لوگوں کو پکڑ کر اس سے 1-1 روپیہ کیوں نہیں لیں. تو ہمارے ہاں اس کے امکانات 100% موجود ہیں. بنیادی جو مسئلہ ہے نا طیب بھائی، لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چور کو ٹیکس نہیں دینا ہے. اپنی حکومت کے بارے میں لوگوں کو 100% یہ یقین ہے کہ یہ چور ہے. جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی مجبوری کی وجہ سے، خوش دلی کی وجہ سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں میرے ساتھ فیئر معاملہ کرے. خود بہار کے کارندے وہاں جاتے ہیں کہ فیئر معاملہ نہیں، مجھے اتنا دو اور میں آپ کو اتنا چھوڑوں گا. جس طرح بجلی کا بل کسی کا آتا ہے نا جی، 5,000 بل آتا ہے تو لائن مین جا کر اس سے لو دو کرتے ہیں کہ چلے 2,000 دے دے، اور 2,000 میرے ہو گئے، 1,000 آپ کا منافع. تو ہم جو نیٹ ہے اس کو بڑھائیں گے، بیس ہے اس کو بڑھائیں گے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اعلان تو ہر حکومت کرتی ہے، یہ حکومت اس لیے نہیں کر سکی اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتی. اچھا آپ نے کہا کہ جیسے کرپشن بھی ہے اور ٹیکس کے معاملے میں کہا کہ ٹیکس جو ہے ریونیو ہم بڑھائیں گے. سو ویسے ہی ٹیکس کے ریونیو کی اگر ہم بات کریں GDP کا وہ تو کم ہوتا جا رہا ہے، تو لوگوں کو آپ کیسے انکریج کریں گے کہ وہ ٹیکس دیں؟ کیونکہ ان کی نہ تو وہ عوام جو ہے وہ حکومت پہ اعتماد کرتی ہے، پھر آپ نے کہا کرپشن بھی بہت ہے، پھر آپ نے کہا کہ مس مینجمنٹ بھی بہت ہے، اور حکمرانوں کو چور سمجھتی ہے. تو آپ کیسے لوگوں کو ایگری کریں گے یا انہیں اطمینان دلائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس دیں، اور ٹیکس کا نیٹ ورک کیسے بڑھائیں گے؟ اس کے پہلی حوالے بات سے کیا پالیسی تو ہے یہ آپ کی؟ بہت اچھا سوال کیا. یعنی عوام کو ہم یہ یقین دلائیں گے کہ مثلا میں کراچی میں جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہوں، میں اس کے بدلے
تمہیں یہ مراعات دیتا ہوں، یہ فیسلٹیز دیتا ہوں، تمہارے سڑکیں، تمہارے ہاسپٹل، تمہارے تعلیمی ادارے، تمہارے یہاں سوشل ویلفیئر کا انتظام، تمہارے بچوں کی اچھی تعلیم، تمہارے بے روزگاروں کے لیے بے روزگاری الاؤنس، تمہاری یتیموں کی کفالت، تمہارے بیواؤں کی کفالت، تمہارے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس سے دوبارہ توانائی بنا رہا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ ایک ویلفیئر ریاست بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹیکس سے زیادہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آپ کو اپنے زیورات بھی دیں گے۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے اعلان کیا نا یہ کہ قرض اتارو ملک سنوارو، ہمارے ماؤں نے اپنے زیورات ان کے حوالے کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پیسے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اعتماد پہلی چیز ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے تو اپنا جسم ان کے حوالے کرتے ہیں کہ چلو چیر پاڑ کرو، نشہ دے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اعتماد نہیں کرتا ہے اور اس نے انگلی بھی لگائی اس کے بدن کو، اس پر وہ احتجاج کرے گا، اس لیے کہ اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حکومت پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اور حکومت سے میرا مطلب کوئی ایک حکومت نہیں ہے، بلکہ سارا نظام ہے۔ یہ انفراسٹرکچر جو اس وقت موجود ہے یہ بوسیدہ ہے، اس میں ایک بہت بڑے انقلابی ریفارمز کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی ریفارمز کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو کیا اسٹریٹجیز ہیں آپ کے ذہن میں یا کیا پالیسیز ہیں آپ کے ذہن میں، اگر وہ ہمیں بتا سکیں؟ اچھا، تو یہ ہے نا کہ تجارت کے بغیر تو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اب کارخانہ دار کو اعتماد دینا چاہیے۔ اعتماد دینے کے لیے پہلی جو بات ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ اس وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ خودکش دھماکوں کا ایک تسلسل ہے، روز اتنا خوف ہے۔ خوف کے ماحول میں تو انسان کیا کوئی جانور بھی ترقی نہیں کرتا ہے، پرندہ بھی وہاں نہیں جاتا ہے، سرمایہ دار تو بالکل اسی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ اس لیے جماعت اسلامی کا پہلا کام یہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ نا ایزی بزنس، آسان طریقہ بزنس کے لیے۔ اب تقریباً ایک آدمی، اگر آپ نے کارخانہ لگانا ہے نا جی، اور آپ کے ساتھ کوئی 1 ارب کا پیسہ ہے، آپ کو تقریباً 17 اداروں سے واسطہ پڑے گا۔ تو ہم ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت صنعت کاروں کو، کارخانہ داروں کو، کاروبار کرنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ گزشتہ دنوں میں ایران جا رہا تھا، میرے ساتھ 2 نوجوان تھے پشاور کے، انہوں نے یہ تہران میں کارخانہ لگایا۔ میں نے کہا یار کمال کرتے ہو، آپ پشاور کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ادھر سے پیسہ آپ نے اٹھا کر ادھر کارخانہ لگایا۔ انہوں نے کہا وہاں ہم نے بڑی کوشش کی، واوڈا والوں نے تنگ کیا، یہ جو ماحولیات والے ہیں، انوائرمنٹ والے، انہوں نے تنگ کیا، پھر دوسرے محکمے، تیسرے محکمے، 5، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی۔ تو ہم آگئے ادھر ایران میں، ہم نے پیسہ لگانے کی کوشش کی، تو 6 مہینوں میں ہم نے سب کچھ کر کے دکھایا، اور وزیر تجارت پر آ گئے، اس نے ہمارے کارخانے کی افتتاح کر لی، اور شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے اپنے گاؤں، اپنے ملک کی بجائے یہاں آ کر ہم پر اعتماد کیا۔ تو ہم انشاءاللہ آئیں گے، ایک تو انڈسٹری کو بہتر بنائیں گے، دوسرا یہ پاکستان کا بنیاد جو ہے نا وہ زراعت ہے۔ زراعت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کے اپنے گھر میں گندم نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، مکئی نہیں ہے، تو آپ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا یہ جو قطر اور سعودی عرب کے اختلافات ہو گئے نا جی، تو ایک دم ان کو دوسری دن مسئلہ ہو گیا چاول کا، گندم کا، حتیٰ کہ دودھ کا۔ تو اب انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے۔ تو ہم زراعت کو بہتر بنائیں گے، انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے۔ اس کے لیے جو آپ کے ادارے ہیں، جو FBR ہے، ان کا اصلاح کریں گے۔ اسی طرح ادارہ ہے ہمارا جو SACP، اس کو بہتر بنانا ہے۔ ایک تاجر دوست ماحول ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی یہاں کر سرمایہ کاری کریں گے، باہر کا سرمایہ کار بھی آئیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ افغانستان دریاؤں کو کراس کر کے آپ کے ساتھ ایک نئی دنیا ہے، جس کا نام بھی ہمارے لوگ کم ہی جانتے ہیں، تاجکستان کا، ازبکستان کا اور قازقستان کا،
اور جناب جہاں جہاں آپ چاہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کاش ہم ان سے ملانے کے لیے کوشش کریں۔ تو آپ کی جو پروڈکشن ہے نا کارخانوں کی، یہ جو روز ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں کہ یورپ نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ہمارے ساتھ اپنے پڑوس میں اتنے زیادہ امکانات ہے، اور اس میں ڈالرز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہم چیز کے بدلے چیز، پیداوار کے بدلے پیداوار کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بالکل ایک نئی دنیا، معاشی دنیا آباد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان بہتر ہو، اور حکومت ایک تاجر دوست اور صنعت دوست پالیسی اپنا لے۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھ اس حوالے سے ایک پورا لائحہ عمل موجود ہے۔ ایک آدمی عقل کل نہیں ہے، نہ بادشاہ ہے کہ ان کے اشاروں پر نظام چلے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہر شعبے میں ہمارا ایک اسپیشلائز ٹیم ہو، اور میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ اس بنیاد پر نہ ہو کہ یہ میرے پارٹی کا ہے، بس یہ اچھا آدمی ہے۔ نہیں، دنیا میں جہاں بھی پاکستانی موجود ہے، ذہین ہے، فتین ہے، دانا بینا ہے، جہاں دیدہ ہے، تجربہ کار ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے ہیلتھ کے لیے، تعلیم کے لیے، زراعت کے لیے، پانی کے ایشو کو حل کرنے کے لیے، تجارت بہتر بنانے کے لیے، صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اسپیشلائز لوگوں کا ٹیم تیار کیا ہے، اور میں اس پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو ہم اپنی بقیہ زندگی اپنے ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک جو انڈسٹری ہے یا صنعت کار دوست ماحول ہونا چاہیے، تو میں بات کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے آپ کا کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آئی ٹی جو ہے انڈسٹری ہے وہ بہت گروم کر رہی ہے، وہ پیسہ جنریٹ کرتی ہے۔ اب ہم پاکستان میں تو آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں کہ بہت کم ہمارے پاس کمپنیز ہیں، انڈیا بہت آگے جا چکا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دنوں کئی دفعہ جو ہے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے یا سلو کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کو۔ اس سے ہمارے پاس جو فری لانسنگ انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، جو ہمارے نوجوان یہاں پہ فری لانسنگ کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ ارن کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس پر کوئی زیادہ سرمایہ نہیں لگتا، صرف دماغ، عقل، صلاحیت، سوچ اور ویل چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حکومت نے اس پر تھوڑا سا خرچ کیا تو بہت کم لمحے میں ہم ایک کثیر زر مبادلہ ہمارے ملک میں آ سکتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت تو ہم صرف 2.5 بلین ڈالر آئی ٹی سے کما رہے ہیں، جبکہ ملیشیا ہم سے زیادہ کما رہا ہے، بنگلہ دیش ہم سے زیادہ کما رہا ہے، انڈیا تو آپ نے بتایا کہ 400 بلین ڈالر پہ جا رہا ہے۔ ہم اس کو آئندہ 4-5 سالوں میں 25 بلین تک لے کے جا سکتے، اس لیے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ انڈین اور باقی دنیا سے بہت زیادہ ذہین، فتین ہے اور باصلاحیت ہے۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اس پر فوکس کرے گی۔ ہم نے تجرباتی طور پر کراچی میں ایک تجربہ کیا، یہ بنو قابل کا، اور 3-4-6 مہینوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو یہ اسکل مل گیا۔ اب وہ جہاں بھی جائیں گے اس اسکل کے ساتھ جائیں گے، وہ روزی بھی کمائیں گے اور اپنے ملک میں زر مبادلہ بھی بیچیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر ول ہو تو ہم 3 سالوں میں ایک آئی ٹی انقلاب اپنے ملک میں برپا کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت حکومت اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے، عوام کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ذہین فتین نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اب وہی نوجوان اگر ملیشیا میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں بیٹھ کر بہت کماتا ہے اور ساری دنیا کی کمپنیوں کو انگیج رکھ کر چلاتا ہے، تو ہم اس کو واپس یہاں لا کر ادھر بیٹھ کر کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو ہماری سوچ یہی ہے کہ ہمیں آئی ٹی پر فوکس کرنا پڑے گا۔ آئی ٹی کے ذریعے ہم بہت جلد اپنی معیشت کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ کام کریں گے، لیکن ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر کے لیے انفراسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ پاکستان جو ہے فری لانسنگ انڈسٹری میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے پوری دنیا میں، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا۔
یا اس طرح کا دوسرا آئی ٹی انفراسٹرکچر اب موجود نہیں ہے، جو نوجوان ہیں آئے روز یہاں پہ جو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو وہ مطلب اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور بچے بھی باہر کام نہیں کر پاتے، اور ہماری انڈسٹری جو ہے، فری لانسنگ انڈسٹری جو ہے، ان پہ اعتماد نہیں ہو پاتا باہر کے لوگوں کو، تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے تو یہ مشکل چیز نہیں ہے. اگر ہم پہلے مرحلے میں ایک آئی ٹی زون بنا دیں اور وہاں بجلی کی اویلیبلٹی، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کو یقینی بنا لیں، اور جو بھی نوجوان آ کر وہاں کام کرے یا سیکھنے کی کوشش کرے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہوں اور اس کو ہم یعنی تنگ نظری سے نہ دے کے اس کو ہم یوں سمجھے کہ یہ ایک قومی کاز کے لیے کام کر رہا ہے. ہوں تو یہ مسئلہ تو چند مہینوں میں ہم حل کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا بنو قابل کا آپ کا ایک پروگرام ہے نوجوانوں کے لیے، اس کے حوالے سے ذرا بات کریں کہ کتنی کامیابی رہی ہے، اور کیا وہ اصل انیشیٹو میں یہ کیسے اسٹارٹ نوجوانوں کیا؟ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس وقت 90 لاکھ سے زیادہ نوجوان ایسے ہیں جو نشہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. پھر ایک بہت بڑی تعداد بے روزگار ہے. پہلے ان پڑھ نوجوان بے روزگار رہتا تھا، اب تو تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر، یعنی جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اس میں سے 24% بے روزگار ہے. گزشتہ عرصے میں تو خود اسلام آباد میں پی ایچ ڈی اسکالرز نے ہڑتال کیا تھا، وہاں کیمپ لگائے تھے. اب پی ایچ ڈی اسکالر سے زیادہ اور کیا تعلیم یافتہ آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بے روزگار. تو ان تمام لوگوں کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک روشنی کا پروگرام ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اس کا سکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اتنا سکل دیں گے کہ کسی بھی ملک کے مارکیٹ میں ان کے لیے جگہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ سکل لے کر خود ہی کمائے گا، یہ بھیک نہیں مانگے گا، یہ محتاج نہیں رہے گا. گزشتہ عرصے میں سکر میں 3 نوجوان پولیس نے پکڑی، تو ان میں سے 2 گریجویٹ تھے اور ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر تھا. تو وہ ڈاکہ ڈالنے بیٹھے تھے. پولیس نے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ڈگری تو ہمیں تما دی گئی ہے، لیکن کیا کرے، اس ڈگری کی وجہ سے ملازمت نہیں ملتی ہے، اور جہاں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی وزیر سے، منسٹر سے سفارش لاؤ اور نہ پیسہ لاؤ. تو نہ پیسہ ہے ہمارے ساتھ، نہ سفارش ہے، نہ اپروچ ہے، نہ کمیشن دے سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس لیے اپنے والدین پر بوجھ بنے ہیں. روز ہمیں والدین تانے دیتے ہیں. تو اس طرح تمام مایوس نوجوانوں کے لیے جماعت اسلامی کے اس منشور میں ایک بہت زبردست روشن پروگرام موجود ہے کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، نوجوان ہماری طاقت ہے، نوجوان ہمارا مستقبل ہے. نوجوان میرے لیے ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہے. اگر نوجوان نہ ہو، ایٹم بم آپ کو کیسے بچائے گا؟ اس لیے نوجوانوں کے لیے جماعت اسلامی کے منشور میں ایک بہت انقلابی پروگرام موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انڈسٹری کو گرو کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ باہر کے انویسٹرز کو آپ کس طریقے سے اٹریکٹ کریں گے کہ وہ پاکستان میں آئیں یا انڈسٹریاں لگیں اور روزگار بڑھے؟ کیونکہ آپ کو جیسے علم ہوگا کہ بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ 2 سوال ہیں حالانکہ، لیکن ہم پہلے بات کرنا چاہوں گے کہ بے روزگاری کو کیسے کم کریں گے دیکھیں، آپ؟ ایک آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر بھیجے. تو 25 کروڑ لوگوں کو آپ کیسے باہر بھیجیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے نا جی. اس کا الٹرنیٹ یہی ہے کہ ہم یہاں سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرامن ماحول مہیا کریں. لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، ان کی جان کی سیکیورٹی ہو، ان کی مال کی سیکیورٹی ہو، اور خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو ہم انکریج کریں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ان کو ایک شناختی کارڈ دے، محسن پاکستان شناختی کارڈ. ایئرپورٹس پہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے دے، اس لیے کہ وہ پیسہ باہر بھیج رہا ہے. اور ہم ان کے ساتھ شراکت داری کریں، انہیں ریاست کے سطح پر. باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا پیسہ ہے، ہمارے پاکستانیز کے ساتھ اتنا پیسہ ہے آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہے. اگر ہم نے اس کا اعتماد بحال کیا پاکستان پر، تو وہ کل اپنا سرمایہ اٹھا کر یہاں پاکستان میں لائیں گے. لیکن یہاں آ کر وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کی سیکورٹی کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ان کے لیے میڈیکل کالج ہو، ان کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب یہ نہ سوچے کہ یہاں گورے آئیں گے اور یہاں کاروبار کریں گے. نہیں،
یہاں اپنے پاکستانیز آئیں گے، اوورسیز پاکستانی آئیں گے، ان کے ساتھ بلین ڈالر موجود ہے، اس کے اعتماد لینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے نا جی، اب تک حکومت اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جس کے ساتھ پیسہ ہے تو اس کی طرف ان کے ساتھ رویہ ہے کہ جس طرح اس نے پیسہ کما کر کوئی جرم کیا ہو۔ حال یہ ہے کہ آپ کے مساجد وہ چلا رہے ہیں، آپ کے مدارس وہ چلا رہے ہیں، آپ کی یتیم خانے وہ چلا رہے ہیں، آپ کا ویلفیئر کا کام وہ کر رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود BR کا اور باقی اداروں کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ دوستانہ نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ عزت دیں گے، یہ وقار دیں گے۔ ایک انسان کو اگر کہیں عزت ملتی ہو، وہ کیا کرے کہ باہر جاتا ہے، اپنے ملک میں کیوں نہ رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجروں کے حوالے سے ہم پالیسی بنا رہے ہیں یا صنعت کاروں کے لیے پالیسی بنائیں گے، یہ ہم بیوروکریٹ کے ذریعے نہیں بنائیں گے۔ اس میں ہم صنعت کاروں کو حوالے کریں گے کہ اپنے لیے آپ ایک پالیسی بنا لیں، ہم تاجروں کو بٹھائیں گے کہ اپنے لیے آپ پالیسی بنا لیں گے، اور یقینی طور پر اگر آپ نے ان کو مشورے میں شریک کیا تو یہ تو ظلم ہے کہ آپ میرے بارے میں آپ پالیسی بنا لیں اور عمل میں کروں۔ آپ مجھے شریک کر لے، اس پر عمل بھی میں خود اچھا کروں گا۔ یہ لیکن اس وقت IMF کے کہنے پر اسلام آباد میں کچھ خفیہ تہ خانوں میں رات کے اندھیروں میں میٹنگز ہوتی ہیں، بند کمروں میں پالیسیاں بنتی ہیں، اور پھر آگے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم صنعت کاروں کو پالیسی میں شریک کریں گے، ہم تاجروں کو پالیسی میں شریک کریں گے، اور مل جل کر پاکستان کو چلانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ نے جیسے انڈسٹری کی بات کی کہ ان کو ساتھ بٹھائیں گے، بات بھی کریں گے، اس کو گرو بھی کریں گے، لیکن کسی بھی ملک میں انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں انرجی جو سیکٹر ہے اس کے حوالے سے کیا پالیسی؟ کیونکہ ہمارے پاس بجلی تو بہت کم ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے بڑے شہروں میں بھی، انڈسٹریز میں بھی، اور جس کی وجہ سے انڈسٹریز گرو نہیں کر پاتی جتنی ان کو گرو کرنا چاہیے۔ تو انرجی سیکٹر کے حوالے سے کیا دیکھیے، پالیسی انرجی ہے؟ تو ایسی چیز ہے نا، جس طرح آپ کی جسم میں آپ کا خون ہو، اگر خون ہی نہ ہو تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ انرجی کے بغیر تو کوئی پہیہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فیاضی کے ساتھ ہمیں انرجی پیدا کرنے کے وسائل دی ہے۔ مثلا آپ کے ساتھ 5 دریا موجود ہے، پانی کا ہر قطرہ ایک طاقت ہے، ہیرا ہے، ایک سرمایہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سالانہ کتنے بلین ڈالر کا پانی ہم ضائع کر رہے ہیں؟ نہ اس سے ہم اپنے زمینوں کو گرین بناتے ہیں، نہ اس سے ہم توانائی بناتے ہیں۔ تو اسی طرح میں خود رہا ہوں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر کے طور پر تھا، تو ہم نے ملاکنڈ 3 کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ یہ 83 میگا واٹ کا منصوبہ تھا، تو جو فیزیبلٹی اور جو بجٹ بنایا تھا وہ 7 بلین کا تھا، لیکن ہم نے اس منصوبے کو 6 بلین میں مکمل کر دیا، اور خود لوگ حیران بھی ہو گئے۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب وہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو 3 سال وابڈا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان یہ لڑائی رہی کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ 5 میگا واٹ سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ مکمل کرے۔ یعنی کیس چلا کہ آپ نے کیوں اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہماری اجازت کے بغیر بنایا اور چلایا؟ ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا کہ آپ نے 7 بلین کا کام 6 بلین میں کیا، الٹا ہمارے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو 2,50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے دریائے سوات میں، دریائے پنچکوڑا میں، دریائے گلگت میں، اور آپ کے ساتھ تو 5 دریا ویسے بہتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے آپ کے ہوا کے لہروں کے ذریعے۔ میں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ سمجھائے کہ ہوا کی جو لہریں گزرتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بجلی رکھی ہے، روشنی رکھی ہے، توانائی رکھی ہے۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس میں 365 دن سورج چمکتا ہے، تو یہ ہر کرن میں
ایک روشنی ہے، ایک طاقت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو ہم نے سولر انرجی پر بھی فوکس نہیں کیا، ہم نے ہوا سے انرجی پر بھی فوکس نہیں کیا، اور پانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ باہر سے کوئلہ منگوا رہے ہیں اور مہنگا بجلی، باہر سے تیل منگوا رہے ہیں اور مہنگا بجلی. تو شرم کی بات ہے نا کہ اب ہمارے ملک میں ایک صنعتی یونٹ کو 56 روپے فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے. مسئلہ پھر وہی ہے، اچھی حکمرانی کا اور اچھی نیت کا اور فیصلوں میں تسلسل کا. تجاویز کی کمی نہیں ہے، اتنے انبار پڑے ہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ انرجی کی اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، آپ نے خود ہی کہا لوڈ شیڈنگ ہے. تو جب یہ حکمران اعلان کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، تو آپ نے خود اعلان کیا کہ اس وقت بجلی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. لائن لاسز ہے، اس لیے کہ جو بجلی کے تارے ہیں یہ پرانے ہو گئی ہیں. پھر 500 ارب سے زیادہ چوری ہیں، پھر 500 ارب سے زیادہ بجلی لوگ مفت استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو بڑے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہیں، جن کو مراعات بھی ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی غریب قوم کے ٹیکسز سے جو بجلی بنتی ہے وہ مفت استعمال کرتے. میں نے دیکھا اپنے جو ایمیناز ہاسٹل ہے، لوگ چلے جاتے تھے نا جی، آپ یقین کریں وہ اپنے کمرے کے بلب کو اپ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفت کی بجلی ہے. تو یہ مفت خوروں کا علاج کرنا ہے، اور انرجی کی ذرائع کی کمی نہیں ہے. مسئلہ ایک ایسی حکومت کا ہے جو اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس پہ عمل کرے. وہ اپنے کتوں کے خوراک کو تو فرانس سے درآمد کرتے ہیں، بلیوں کے لیے خوراک درآمد کرتے ہیں فرانس سے، گھوڑوں کے لیے چارہ بھی باہر سے، ان کے کپڑے باہر سے، ان کے پانی منرل واٹر باہر سے. تو ان حکمرانوں کا آپ کے ملک کی اس طرح مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں شرح ترقی شرمناک حد تک گر گئی ہے. کتنا ہے؟ 0.3% ہے. آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے بہتر ہے، سری لنکا، بھوٹان اور نیپال ہم سے بہتر ہے، انڈیا ہم سے بہتر ہے. یار ان لوگوں سے پوچھے نا کہ 5 بار پیپل پارٹی نے حکومت کی، مسلم لیگ نے 5 بار حکومت کی، جرنیلوں نے حکومت کی، یہ پاکستان کو آپ لوگوں نے کہاں تک پہنچایا اور کون ٹھیک کرے گا؟ اب پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں حوالے کر لے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو جو 4 بار نہیں کر سکے، 25 سالوں میں نہیں کر سکے، 15 سالوں میں نہیں کر سکے. کل میں آیا ہوں سندھ سے، آپ یقین کر لیں، وہاں غربت دے کر، لوگوں کی بدحالی دے کر، لوگوں کے یہ زرد چہرے دے کر، ان لوگوں کے پٹی پرانے جوتے اور کپڑے دے کر انسان اندر سے کڑتا ہے کہ کس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، کہ ایک طرف ان کے بلی اور کتے مزے کر رہے ہیں اور دوسرے طرف انسانوں کی یہ حالت ہے. اب پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں پھر اختیار دے دے، بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ وقت لیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ 15 دن خرچ کریں گے اور 5 سال پھر کمائیں گے. میں قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 15 دن ہیں ان کی طرف نہ دیکھے، ان کی کارکردگی کی طرف دیکھے، ان کے ماضی کی طرف دیکھے، ان کی کرپشن کی طرف دیکھے، ان کے محلات کی طرف دیکھے، ان کے سٹیٹس جو انہوں نے جعلی سٹیٹس بنایا ہے ان کی طرف دیکھے. اس لیے یہ مغل شہزادوں کا دور نہیں ہے، اب دور ہے جوانوں کا، اب دور ہے ریئلٹی کا، اب دور ہے حساب کتاب کا، اور 8 فروری حساب کتاب کا دن. ٹھیک ہے، آپ نے کہا حساب کتاب کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا، میرا اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے جماعت اسلامی جو ہے کہ مذہبی جماعت ہے، وہ خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین کی تعلیم، خواتین کی صحت، خواتین اسپورٹس میں ان کی شرکت، یا فائنینشلی خواتین کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیے، ہم نے جو منشور بنایا ہے، جماعت اسلامی کا خواتین ونگ ہے جو بہت زیادہ منظم ہے، مضبوط ہے، اور اس میں بہت لکھی پڑھی دانہ بینا خواتین ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے مل کر منشور بنایا. بلکہ خواتین کے لیے جو منشور کا چپٹر ہے وہ بنائی خواتین میں ہے. ہوں اس میں ان کے لیے ان کی تعلیم کی ضمانت ہے،
اس میں ان کے گھر چلانے کے لیے اور گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ لگانے کے لیے مائکرو فائنانسنگ کے تحت بغیر سود کے قرضوں کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی چادر اور ان کی ذات کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ اس طرح ان کے لیے تعلیم ہمارے حکومت میں یہ لازمی ہے، بلکہ تعلیم کو ہم بنیادی انسانی حقوق میں شامل کر رہے ہیں، اس لیے کہ بنیادی انسانی حقوق میں اگر جینا میرا حق ہے، روزگار اور کمانا میرا حق ہے، اسی طرح تعلیم بھی میرا حق ہے۔ ہمارا زمانہ تو خیر ایسا ہی تھا، لیکن آنے والے نسلوں کے لیے ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم ہر اس بچی کو مفت تعلیم دے جو پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی جو وراثت میں حق ہے ہم یقینی بنا رہے ہیں، اور ہمارا یہی طے شدہ فیصلہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بیٹی کو وراثت میں حق نہ دے، وہ بھائی جو اپنے بہن کو وراثت میں حق نہ دے، وہ شوہر جو اپنے اہلیہ کو ان کا حق نہ دے جو شریعت کی طرف سے ہے، وہ کونسلر سے لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر نہیں بنے گا۔ اور جس طرح کاغذات جمع کرتے وقت ہیں کہ میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، بجلی کا کوئی بل نہیں ہے، اسی طرح وہ اپنے بہن سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لائے گا، اپنی بیٹی سے، کہ ہاں میرے باپ نے مجھے میراث میں میرا حق دیا تھا، میرے بھائی نے میرے باپ کے بعد میراث میں مجھے اپنا حق دیا تھا۔ ہم چاہیں گے ان کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے ہوں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیاں، ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے علیحدہ مارکیٹ ہوں، ہم چاہیں گے اس کے لیے علیحدہ ایک باوقار ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو۔ اس طرح جتنے بھی سرکاری ملازمین خواتین ہیں، اس کے لیے بھی ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم ان کو اپنے گاؤں میں ملازمت کے مواقع دیں گے، دور دراز علاقوں میں جانے کی بجائے۔ اور جس طرح ان کو دفاتر میں سیکیورٹی نہیں ہے اور ڈر اور خوف کے ماحول میں ہمارے بہنیں ملازمتیں کر رہی ہیں، ہم اس کو یہ سیکیورٹی دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں خواتین اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گی۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے، خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ میں خواتین کا کتنے نمبرز ہوں گے؟ جیسے آپ نے کہا پورے ملک میں آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، تو کتنے کینڈیڈیٹس خواتین کی ہیں آپ کی لسٹ میں جو الیکشن لڑیں گے جماعت دیکھیے اسلامی کی اس طرف سے؟ وقت تو جماعت اسلامی نے الیکشن میں 240 قومی اسمبلی کے لیے اور 531 صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ اس میں 5% سیٹوں پر خواتین، تو وہ بھی ہم نے پورا کیا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں سوچتا ہوں کہ موجودہ پارلیمنٹ میں خواتین کو وہ جگہ نہیں ملتی، وہ حق نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہے۔ اس لیے ان کے لیے کوئی علیحدہ ایسا منتخب ادارہ بنانا پڑے گا جس میں وہ اپنے ماحول میں حیا، عفت اور عزت کے ماحول میں اپنے بارے میں فیصلے کر سکے۔ تو اس وقت چونکہ ہم موجودہ آئین کے تحت فیصلے کر رہے ہیں نا جی، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم چاہیں گے کہ ان کو ایک علیحدہ باوقار ماحول بھی مہیا کرے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خواتین مردوں کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کرتے، نہ بات کر سکتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے ایسا ایک ماحول ضرور مہیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خواتین، آپ کہہ رہے ہیں خواتین کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ انڈسٹریز بھی لگا سکیں، امپلائمنٹ بھی کر سکیں، تو خواتین کو لے کے یا مرد و خواتین دونوں کی بات کریں تو پاکستان کا جو منیمم ویج کا جو سسٹم ہے، یا منیمم ویج جو ریاست نے رکھا ہوا ہے، اس کو کتنا آپ بڑھانے کی طرف آپ کی پالیسی ہوگی؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جابس کرتے ہیں، ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں، اور ریاست نے بھی بہت کم رکھی ہوئی ہے۔ کہ خود پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں خواتین کام کرتی ہیں تو مردوں کی منسبت ان کی تنخواہیں کم ہیں، تو ایک تو ان کے اوقات کار کے حوالے سے ہم دوبارہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی جو جسمانی طاقت ہے، ساخت ہے، جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی نفسیات ہے، اس کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو معدہ ہے، یہ مرد کا اور عورت کا تو برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کم زیادہ کھاتا ہے مرد، اور ایک عورت کو
ایک پرندے کی طرح چند نوالوں کی ضرورت ہے، بالکل وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تفاوت اور فرق اور استحصال ہے یہ ختم ہو، اور جتنا تنخواہ ایک مرد کو صلاحیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے ویسے ہی خواتین کو دیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی صورتحال پہ۔ پاکستان اور پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، خاص طور پہ افغانستان اور ایران کے ساتھ جو گزشتہ چند مہینوں سے ایشو چل رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے ایشو ہوا، اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک بہتر اچھے پڑوسی کی طرح رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان، پاکستان اور ایران یہ پڑوسی ہے، آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ایک ہی چوائس ہے، وہ آپس میں بھائی چارہ، یاری اور دوستی، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن بھی قائم ہوگا۔ یہ جو پراکسی وار ہے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ 8 فروری کے بعد ہم ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک پیس کانفرنس کریں گے، اس میں انٹیلیجنشیا کو بلائیں گے، سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو بلائیں گے۔ اس علاقے میں جو جنگ ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے۔ یہاں جنگ ہوگا، یہاں لڑائی ہوگی اور لوگ مریں گے، جلیں گے، تو امریکہ کے کارخانے چلیں گے، ان کے اسلحے کے کارخانے، ان کی معیشت بہتر ہوگی۔ تو جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا کی کوشش ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، پاکستان اور ایران کے درمیان چپ قلش ہو، دست بگریبان ہو جائیں، اور یہاں دھماکے ہو، یہاں بدامنی ہو، یہاں دہشت گردی ہو، اور اس پورے ریجن میں جتنی دہشت گردی اور بدامنی ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، موساد کا ہاتھ ہے، یا بعض مغربی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا ہاتھ ہے۔ تو میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی مشورہ دوں گا، افغانستان کو بھی، ایران کو بھی، ہم نے ان تینوں سے بات بھی کی ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرو اور اس ریجن کو تماشا نہ بنا دو، اور ایک دوسرے کے ساتھ فیئر رہو اور کلیئر رہو۔ اب دیکھیں، اگر یورپی ممالک مختلف ممالک ہے، 22-23 ممالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آنا جانا آسان ہے، پاسپورٹ اور ویزے کے وہ مشکلات نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو آگے بڑھ کر ایک یورپی ممالک نے ایک اسمبلی بھی بنائی ہے اور قوانین بھی بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی آگے جا کر اس طرح ایک مشترکہ معاشی منڈی کی طرف جانا چاہیے، مشترکہ دفاع کے نظام کی طرف جانا چاہیے، مشترکہ تحقیقی نظام کی طرف جانا چاہیے، ایک دوسرے کے تجربات سے۔ پھر اس علاقے میں ہمارے لیے بہت زیادہ امکانات ہے ٹورزم کا، ایران کی طرف، افغانستان کی طرف، پاکستان کی طرف۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں باہر سے کروڑوں لوگ آ کر یہاں سیاحت کے ذریعے یہاں ڈالر لائیں، یہاں پاؤنڈ لائیں، یہاں روبل لائیں، تو اس کے لیے یہاں آپ ان تینوں ممالک میں امن کو ضروری بنا دیں۔ پاکستان میں صحیح بات یہ ہے کہ جو مذہبی ٹورزم کے لیے بڑے امکانات موجود ہیں، اور سوئٹزرلینڈ سے 100 گنا زیادہ خوبصورت مقامات موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سالانہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ یعنی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں ہمارے ان خوبصورت علاقوں میں، اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، اور خوف کے ماحول میں باہر سے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے ترکی کتنا کماتا ہے ٹورزم سے، بلین ڈالر وہ کماتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہے، اس کا جو آپ جی ڈی پی دیکھیں اس میں زیادہ تر حصہ اسی کا ہوتا ہے، ٹورزم کا، لیکن ہمارے ہاں وہ بات بالکل بند ہے۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ٹورزم کی طرف توجہ دے۔ ٹورزم بہتر بنانے کے لیے افغانستان، پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کا ہونا ضروری ہے، اور جماعت اسلامی کی یہ صلاحیت ہے، ہمارے آلریڈی بہت اچھے روابط ہے نچلے سطح تک، وہاں کے انٹیلیجنشیا، وہاں کے جو بڑے بڑے اسکالر ہے، وہاں کے اچھے صحافی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارے روابط ہیں۔ اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، بارڈر اپنی جگہ پر رہے، بارڈر کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تعلقات کو بہتر بنانا یہ ہماری صلاحیت ہوگی۔ اور انڈیا کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، خاص طور پہ تجارت اور باقی معاملات میں؟ انڈیا کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر اعلان ہے، انڈیا کے ساتھ اس وقت نہ دوستی، نہ یاری، نہ تجارت، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔
اور کشمیر میں وہ خون بہائیں، کشمیر پر قبضہ کر لے، کشمیر کے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالے اور کشمیر میں قتل عام کرے، کشمیر میں نسل کشی کرے، انڈیا سے لوگوں کو اٹھا کر کشمیری زمینوں پر قبضہ کر لے اور ہم انڈیا کے ساتھ آلو ٹماٹر اور گوبھی کی تجارت کرے، یہ تو باعث شرم ہے۔ اس لیے جتنے بار آپ انڈیا پر اعتماد کریں گے اتنا ہی بار آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اچھا، دوسرے میں بات کروں گا امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی ایز اے جماعت اسلامی کی اگر حکومت میں آتے، کیونکہ ہم ٹریڈ بھی ان سے بہت کرتے ہیں اور دیگر جیسے اگر آئی ٹی کی بات کریں تو وہاں سے ہی آئی ٹی کی بہت سی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اور ہماری بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں آئی ٹی کی چیزیں وہاں۔ دیکھیے امریکہ سمیت دنیا کے ہر ملک سے ہم بات کریں گے، لیکن اس پالیسی کے ساتھ کہ وہ آقا اور ہم غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنا نظام ہم پر مسلط نہ کرے، وہ اپنا کلچر ہم پر مسلط نہ کرے۔ اور باقی اگر آپ کسی جہاز میں بیٹھتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک سواری اٹھے کہ میری مرضی کے مطابق یہ جہاز چلے گا، نہیں۔ یہ دنیا ہم سب کی ہے، ایک دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ ہم تو اس پر حیران ہیں کہ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں اور سلامتی کونسل میں ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں، ہماری 74 لاکھ فوج ہے، 9 سمندروں پر عالم اسلام محیط ہے، دنیا کے 23% بڑی اکانومی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یو این او میں سلامتی کونسل میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم فیصلوں میں شریک نہیں ہے۔ تو ہم امریکہ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے، خصوصاً اس لمحے کہ ڈاکٹر عافیہ ان کی جیل میں پڑی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ یہاں ان کے آدمی ریمن ڈیوس نے 3 آدمی دن کے روشنی میں قتل کیے اور وہ واپس چلا گیا، لیکن ہماری بہن جس نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا ہے، اب تک ان کے جیل میں پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر قیمت پر ان کے ساتھ بات کریں گے اور مذاکرات بھی کریں گے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کے سابق وزرائے اعظم کتنے بار وہاں گئے اور واپس آئے، ایک بار بھی انہوں نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ ان کی وکیل یہی کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ امریکہ سے بات کرے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی بالکل ممکن ہے۔ کو معلوم ہوگا تو یہ کہ امریکی صدر کا ایک ایسا اختیار ہے کہ وہ سال میں ایک بار اپنی مرضی کے قیدیوں کو رہا کرتا ہے۔ تو اگر اسی لمحے کو ہمارے یہ حکمران استعمال کرتے تو ان کی رہائی بالکل ممکن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے عوام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، ان کے فیصلوں کے ہم خلاف ہے، جو فلسطین میں وہ کر رہا ہے، جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے، جو اسلامی دنیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور آزاد قوم، آزاد ملک کی طور پر ہمارے ساتھ بیہیو کرے، ہم بھی اسی طرح ان کے ساتھ بیہیو کریں گے۔ اچھا، جیسے ہم مختلف ممالک کی بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور خاص طور پہ سی پیک کا پروجیکٹ چائنا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پالیسی اور کیا انیشیٹو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کرنا چاہیے یا جماعت اسلامی کی حکومت کرے گی اگر وہ آتی ہے چائنا اور سی پیک کے حوالے سے؟ دیکھیے چائنا ہمارا پڑوسی ہے اور چائنا اور پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ اور ویسے آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب کی قیادت میں ہم چائنا گئے تھے، اور سید منور حسن صاحب بھی تھے، محترم لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے، عبدالغفار عزیز صاحب بھی تھے، پوری ہماری ٹیم تھی۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی، بہت اچھا پروٹوکول دیا تھا، بہت اہم ذمہ داران کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی۔ پھر چائنا کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی پاکستان کے درمیان ایک 13 نکاتی معاہدہ بھی ہوا ہے، ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان سائن ہوا ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن میں بتا دوں کہ اس وقت جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ جتنا چائنا کے لیے اہم ہے ہمارے لیے بھی اہم ہے، اور چائنا اور پاکستان مل کر اس پورے بیلٹ میں ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر چائنا کے ساتھ مل کر ہم آئی ٹی سیکٹر میں بہت ترقی کر سکتے ہیں، ہماری تجارت بہتر ہو سکتی ہے، اور
ہمارے اور ان کے درمیان عوامی سطح پر ریلیشن میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح مسلسل چائنا کی پروڈکشن پاکستان کی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ایک بیلنس ہو، پاکستان میں کارخانوں میں جو پروڈکشن ہے وہ بھی ان کی مارکیٹ تک پہنچے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ یورپی ممالک میں دیکھیں، بعض ایسے کمزور ممالک ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہے، یعنی معاشی لحاظ سے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی ان سے چیزیں خریدتے ہیں، وہ استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف اس ملک کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہم چائنا کو بھی اس چیز پر آمادہ کریں، بہت بڑی آبادی ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا مقامی پروڈکشن نہ ہو اور مسلسل باہر ہی سے چیزیں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری صلاحیت ہی ختم ہوتی ہے کہ بس باہر تیار کر لے اور ہم تیار کھائیں نہیں۔ ہمیں بھی اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے کے لیے اس طرف جانا پڑے گا۔ بہرحال چائنا کے ساتھ دوستی کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر جب یک محوری دنیا بن گئی ہے اور امریکہ نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس طرح وہ دنیا کا خدا وہی ہے، تو اس کے توڑ کے لیے ایک متبادل بلاک کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے روس کے ساتھ، لیکن موجودہ ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات بن جائیں، اور روس، چائنا، ایران اور یہ اس طرح یہ ریجن کے تمام ممالک مل کر اپنے ایک علیحدہ کرنسی بھی ہم بنا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشی منڈیوں کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت بڑے امکانات ہیں، کاش ہمارے ہاں ایک مضبوط حکومت بن جائے جس پر لوگ اعتماد کریں۔ اس وقت تو چائنا کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا، کیسی حکومت بنے گی اور اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ایک ایسی حکومت بنے جو اثر نو ان چیزوں کو ایڈریس کر لے۔ اس کا ہمارے منشور میں بھی باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے۔ اچھا، میرا سوال اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی بہت ہے، جس کی وجہ سے جو باہر کا انویسٹر ہے، چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان آنے سے بھی کتراتے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ جہاں مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں، اگر کسی کی حکومت آ جائے تو اپنی مخالف پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا حل ہے؟ دیکھیے، سیاست تو نام ہے دلیل کا، گالی کا نام نہیں ہے، برداشت کا، ایک دوسرے کو سننے کا، اور اختلاف رائے بھی سیاست کا ایک حسن ہے، اس لیے کہ اختلاف رائے نہ ہو تو آپ کو ایک دوسرا آپشن کیسے ملے گا؟ آدمی اگر وائٹ کو پسند کرتا ہے تو کالے کی بنیاد پر، کوئی نیلا پسند کرتا ہے، کوئی پیلا پسند کرتا ہے، تو یہ تو سیاست میں ایک حسن ہے۔ لیکن پاکستان میں گزشتہ 5-10 سالوں سے جو سیاست ہے، اتنی نفرت شاید انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی نہیں ہے جتنا ادھر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مارو، ختم کرو، قتل کرو، بدنام کرو اور گرا اور جلاؤ کی۔ اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ بیرونی لوگ سرمایہ کاری کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بیرونی تو بات کی بات ہے، جو اپنے ورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اب پاکستان آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کاروبار یہاں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے عام نوجوانوں میں ایک ڈپریشن ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، خاص کر ورسیز پاکستانیوں میں بھی، اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر لے، لیکن جس گھر میں دنگا فساد ہو وہ ترقی کیا کرے گا، وہ تو جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جماعت اسلامی اس لیے ہمیشہ ایک اعتدال کی سیاست کرتی ہے، ہم اس گندی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے جب لڑائیاں شروع کی، ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ گئے نہ پی ڈی ایم کے ساتھ گئے۔ پی ڈی ایم نے بڑی کوشش کی کہ عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دے، لیکن
جناب زرداری صاحب بھی ہمارے منصورہ تشریف لائے تھے، جناب شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ہمارا ساتھ دے. ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ہم کسی منفی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اور پی ٹی آئی نے بھی جس طرح اپنی کارکردگی دکھائی ماضی میں، تو وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں تھی، اور جو نعرے اعلانات کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ بھی عمل نہیں کر سکے. اس لیے ہم ان سے ان جھگڑوں میں ہم ان کا حصہ نہیں بنے. لیکن لمحے موجود میں ہمارا یہ عزم ہے کہ الیکشن کا دور ختم ہو جائے، تو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ زہریلی پولرائزیشن کا خاتمہ ہو. اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، پی ٹی آئی کو، ایون اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہم سب کو دوبارہ بٹھائیں کہ ہر ایک کا اپنا کام ہے. حکومت کا اپنا کام ہے، اپوزیشن کا اپنا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے، ایف بی آر کا اپنا کام ہے، نیب کا اپنا کام ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک حلف اٹھاتا ہے آئین کے مطابق کہ ایز اے جج میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے الیکشن کمشنر میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے وزیر اعظم میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے آرمی چیف میں نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سموتھ ماحول مہیا کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ہم ان تمام لوگوں کو ایک کم از کم ایجنڈے پر بٹھائیں گے کہ یار دلیل کی بنیاد پہ بات کرو، کارکردگی کی بنیاد پر بات کرو. آج آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جلسے کر رہے ہیں نا جی، کارکردگی کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے 2.8 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، تو میں نے چلو 2.80 کروڑ کو تو نہیں پڑھا سکا، میں نے 10 لاکھ بچوں کو پڑھایا. اگر کروڑ لوگ نوجوان بے روزگار ہے تو میں نے اتنے لوگوں کو روزگار مہیا کی. اگر صاف پانی نہیں مل رہا ہے 85% لوگوں کو، تو ہم نے یہ اچھا پانی ان کو مہیا کیا. یہ بات کوئی نہیں کرتا ہے کہ ہم نے مہنگائی یہاں تھی تو ہم نے اس میں اتنے کمی لائی، ہماری روپیہ کے قدر اتنا تھا تو ہم نے اس میں اتنے بہتری لائی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ باہر کی سیاست میں یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، امریکہ میں الیکشن ہے کارکردگی کی بنیاد پر، برطانیہ میں الیکشن ہے کارکردگی کی بنیاد پر. ہمارے یہاں الیکشن بالکل ایک اور انداز میں ہوتا ہے کہ آپ چور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھ سے بڑے چور ہیں. تو مقابلہ یہی ہے کہ چور کون ہے اور بڑا چور کون ہے، غدار کون ہے اور بڑا غدار کون ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے 8 فروری کے بعد ایک اجتماعی کوشش کرے گی. اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ سیاست بہتر ہو سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے دوبارہ ہم ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی طرف جائیں گے. ہم اپنے ملک کو ایک ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ سب کو ایک میز پر دوبارہ بٹھا کر سب کو اپنا اپنا کام بتا کر کہ بھئی اپنا اپنا کام کرو اور دلیل کی بنیاد پر بات کرو. اچھا، ایک سوال ہے جو ہر پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ہر عوام میں ایک سوال ہوتا ہے، اور گزشتہ روز ایک سیاسی جماعت کے لیڈر سے بھی سوال کیا گیا ایک پولیٹیکل شو میں، تو اس کے بعد ایک کرٹیسزم شروع ہو گیا. تو میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، آپ کس طرح آپ اپنا گزر بسر کرتے ہیں؟ کچھ تو والد صاحب نے زمین چھوڑی ہے، ہم 4 بھائی ہیں تو اس سے استفادہ کرتا ہے. ایک ہمارا چند دوستوں نے مل کر ایک پرائیویٹ سکول بنایا ہے تو اس سے گزارا چلتا ہے. تو غیبی مدد نہیں آتی آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نوالا بھی منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ڈالتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے. تو اگر میرے والد صاحب نے میرے لیے ہمارے لیے کچھ زمین چھوڑی تھی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا شامل ہے. اس کے بغیر نہ کوئی زبان، نہ کوئی پاؤں، نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ آئے اور ہمارے فیوچر سوچ پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. ہم نے مختلف موضوعات پہ آپ سے بات کی اور آپ نے اس پہ جواب بھی دیے اور اپنی پالیسی بیان بھی ہمیں دیا. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آنے کا.